بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج آپ فرش محفل پہ نہیں، خاک شفا پہ بیٹھے ہیں۔ آج یہ محفل کسی عزاخانے یا کسی ہال میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کربلائے معلیٰ میں ہو رہی ہے۔ آج آپ کی نگاہیں شہنشینوں پہ سجے ہوئے علم مبارک یا ذریعہ اقدس کی شبیہ کی زیارت نہیں کر رہی ہیں، بلکہ یہ آنکھیں آپ کی مزین اور مشرف ہو رہی ہیں۔ کبھی بارگاہ سرکار باب الحوائج کو یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو کبھی بارگاہ سرکار سید الشہداء کو ہماری آنکھوں کی روشنی سلام کر رہی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ واقعاً آج دونوں آنکھیں عبادت میں مصروف ہیں۔ چاہے آپ داہنی سمت نگاہ اٹھائیے تب بھی عبادت ہوگی، بائیں سمت نگاہ اٹھائیے تب بھی عبادت ہوگی۔ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں ان تمام حضرات کو جو اس وقت اس جشن میں شریک ہیں، جس طریقے سے بھی اس بزم میں حصہ لے رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ آج فرش پہ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ زمین کی جنت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنتیوں، تمہیں جنت میں داخلہ مبارک ہو۔ حسین کے صدقے میں، سرکار باب الحوائج کے صدقے میں اس وقت آپ سرزمین کربلا پہ موجود ہیں۔ کائنات آئے دیکھے اور آ کے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرے اور پھر فیصلہ کرے کہ حسین جیتے ہیں یا یزید جیتا ہے۔ یا آج کائنات ہمارے چند رہبروں کو شہید کر کے سمجھ رہی تھی کہ ہم نے شیعت کی طاقت کو کم کر دیا۔ میں یہیں سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں ان تمام شہداء کو جنہوں نے مقامات مقدسہ اور شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے قتل کیا ہمارے رہبروں کو شہید کر کے، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے اس قوم کو ڈرا دیا، یہ قوم خوف میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یاد رکھے کائنات، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے ہماری طاقت کو کم کیا ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ اس لیے کہ میں یہیں سے سید المقاومہ کا وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کر کے دلیل دینا چاہتا ہوں کہ کیا خوبصورت بات کہی تھی شہید حسن نصر اللہ نے کہ اگر یہ قوم مٹنے والی ہوتی تو سن 61 میں کربلا میں مٹ گئی ہوتی۔ یاد رکھیے گا، کل کربلا میں ہماری تعداد کو انگلیوں پہ گنا جا رہا تھا، مگر آج کائنات میں کوئی کربلا میں ہماری تعداد گن نہیں پاتا۔ یا الحمدللہ ہم اس شخصیت کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں کہ جس نے کائنات کو یہ بتایا کہ یاد رکھنا خدا کی راہ میں جو اپنا سر کٹا دے وہ زندہ جاوید ہوتا ہے۔ ہم اس وقت دو جنتوں کے بیچ بیٹھے ہیں اور سرداریں
जवानान जन्नत का तस्करा करने के लिए जमा हुए हैं। मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब को, जिन्होंने हर साल की तरीके से इस साल भी बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ इस जश्न का इनेकाद किया है। आज हमारे जश्न में जो शुअराए किराम नजराने अकीदत पेश करने के लिए मौजूद हैं, वो आपकी निगाहों के सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की सरजमीन से एक नुमाया नाम जनाब सुहेल शाह साहब वो तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह बारगाहे ममदूह में नजराने अकीदत पेश करेंगे। हम सबके अजीज बेहतरीन तरन्नुम के मालिक और आप सबकी दिलों की धड़कनें जिससे वाबस्ता हैं, जनाबे चंदन सानिहाल साहब, वो इंशाअल्लाह नजराने अकीदत पेश करेंगे। इसके अलावा हमारी फहरिस्त में जो इस साल का एक खूबसूरत इजाफा है, मैं आप तमाम हजरात को बताना चाहता हूं। बड़ी खामोश जिंदगी गुजारने वाला, लेकिन न जाने कितनी अंजुमनें हैं जो इस वक्त लखनऊ और दूसरे शहरों में आपके कलाम से इस्तेफादा कर रही हैं और शब्बेदारियों में और महफिलों में मुसलसल आपका कलाम पढ़ा जा रहा है। शायद ही हिंदुस्तान की कोई महफिल हो कि जहां जनाब सुल्तान सुरूर साहब या खुद ना हाजिर होती हो और या उनका कलाम न पढ़ा जाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फहरिस्त में जनाब सलीम बलरामपुरी, जो मोहताज तारुफ नहीं हैं, गुज़श्ता बरसों की तरीके से इस साल भी जश्न सब्र वफ़ा में अपना कलाम आपके सामने पेश करेंगे। आज इस साल इस शुअरा की फहरिस्त में एक नाम जनाबे मुनव्वर जलालपुरी, बड़े ही खूबसूरत अशार कहते हैं और बड़ी खूबसूरती से अशार पेश करते हैं। इसके अलावा जनाबे शम्स तबरेज साहब, आप सबके हाफिजे में गुज़श्ता बरस की महफिल भी होगी और शम्स साहब के वो कलाम भी होंगे। वो जोश, वो वलवला, वो जज्बा, इंशाअल्लाह वो इस बरस भी अपना कलाम उसी आबोताब के साथ पेश करेंगे। हमारी फहरिस्त में एक नौजवान शायर जनाबे ज़ुहैर सुल्तानपुरी अमहट की सरजमीन से नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ लाए हुए हैं। जनाबे आज़ादार अज़मी लखनवी, ये हमारे मेहमान कम मेज़बान ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन के से वाबस्ता हैं और हर बरस खिदमत करते हैं। इस साल भी जनाब आज़ादार अज़मी साहब तशरीफ़ रखते हैं। उसके अलावा हमारे नन्हे मुन्ने जो नौजवान मनक़बत खां हजरात हैं, वो इंशाअल्लाह आपके सामने अपना नजराने अकीदत पेश करेंगे। मुझे लगता है कि अब आप सब बिल्कुल आमादा हो चुके हैं, तो मैं करबला से यहीं से शुरू कर रहा हूं। करबला से जिसको जिसको निस्बतें मिल जाएंगी, करबला से जिसको जिसको निस्बतें मिल जाएंगी, उसको बिन मांगे जहां की नेमतें मिल जाएंगी। करबला से जिसको जिसको निस्बतें मिल जाएंगी, उसको बिन मांगे जहां की नेमतें मिल जाएंगी। अरे शेख जी बेचैन हो तुम एक जन्नत के लिए, करबला आओ तो दो दो जन्नतें मिल जाएंगी। या शेख जी बेचैन हो तुम एक जन्नत के लिए, करबला आओ तो दो दो जन्नतें मिल जाएंगी। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूं आज के इस प्रोग्राम के कारी जनाब नदीम अब्बास साहब,
جو نوگاواں سادات کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں، آپ حضرات ایک جیتی جاگتی صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ جو اردو زبان افراد پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں، ادھر جگہ بنائیں اور یہاں بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ شکریہ۔ یہ اعلان کریں، یہ عورتیں مردوں کے پیچھے چلی جائیں، یہ عورتیں فارسی میں بھی کہیں اردو میں بھی کہیں، یہ مردوں کے پیچھے جائیں تاکہ ذرا ان سے کہیں پیچھے جائیں، ابھی ہم جائیں گے تو پھر دوسرا بن جائے۔ میں ایک بار پھر ان خواتین سے گزارش کر رہا ہوں، چونکہ مرد حضرات کھڑے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں بن رہی ہے، اگر وہ لوگ اس بھیڑ سے اس طرف جا کر کے بیٹھ جائیں، یہ مرد آگے آ جائیں۔ جو مرد حضرات ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں، وہ لوگ آپ اندر آئیں گے تو وہ لوگ خود ہی جو ہے وہ پھر پیچھے کی طرف چلے جائیں، آپ لوگ آگے سے اندر آئیں نا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ضامن بھائی، جب لوگ بیٹھیں گے تو بیٹھ جائیں گے۔ یہ جشن الحمدللہ اپنی تمام تر گزشتہ روایات کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، اور آپ سب الحمدللہ ہمیشہ کی طریقے سے اپنے پورے انہماک کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں تمام اردو زبان حضرات سے کہ وہ آگے آئیں تاکہ مجھے شعراء کو دعوت دینے میں تاخیر نہ لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی شعراء کرام کو آپ حضرات کے حوالے کیا جائے۔ آئیے میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے جناب ندیم عباس صاحب، گویا ابھی ہم اہل بیت کا قصیدہ قرآن کی زبان میں سن رہے تھے، اور اب آئیے اپنی مادری زبان میں ذکر اہل بیت کیا جائے۔ شکر ہے پروردگار کا کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بچوں کو سب سے پہلے اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ سیکھا ہے کربلا سے کہ جب بات نصرت کی آئے، جب بات عقیدت کی آئے، جب بات اہل بیت کے دفاع کی آئے تو صرف بزرگوں کو اور جوانوں کو نہیں بلکہ بچوں کو بھی اس میں پیش ہونا چاہیے۔
مدح کی توفیق پائی دو حرم کے درمیان. اب آپ جڑ جائیں تاکہ میں شعراء کرام کو بلا فاصلہ بلاتا جاؤں اور آپ شعراء سے زیادہ کلام سن سکیں. مدح کی توفیق پائی دو حرم کے درمیان، مدح کی توفیق پائی دو حرم کے درمیان، سرور و عباس ہیں فکر و قلم کے درمیان. مدح کی توفیق پائی دو حرم کے درمیان، سرور و عباس ہیں فکر و قلم کے درمیان. ارے اب تو جنت مجھ سے اتنی دور بھی باقی نہیں، فاصلہ ہوتا ہے جتنا دو قدم کے درمیان. اب تو یار اب تو جنت مجھ سے اتنی دور بھی باقی نہیں، اب تو جنت مجھ سے اتنی دور بھی باقی نہیں، فاصلہ ہوتا ہے جتنا دو قدم کے درمیان. ساتھ میں میرے کھڑے ہیں انبیاء ما سبق. شعر کا استقبال کریں اور شاعر کا استقبال کریں. ساتھ میں میرے کھڑے ہیں انبیاء ما سبق، میں کھڑا ہوں آج تابوت و علم کے درمیان. ساتھ میں میرے کھڑے ہیں انبیاء ما سبق، میں کھڑا ہوں آج تابوت و علم کے درمیان. آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں اپنی فہرست کے سب سے پہلے مداح جناب علی جعفری نجفی سے وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات بچوں کی حوصلہ افزائی میں ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیں. بیٹا قریب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوپر نہیں آئے گا. ہو ہی نہیں رہا ہے، کیا کروں؟ یہ جا چلو بیٹا بولو. کعبہ و کربلا کی جان حسین، کعبہ و کربلا کی جان حسین، میرا سجدہ میری اذان حسین. جھوٹ کی پوری جھوٹ کی پوری ایک فوج یزید، جھوٹ کی پوری ایک فوج یزید، سچ کا پورا ایک خاندان حسین. تیرے اصغر کی مدح کرتا رہوں، تیرے اصغر کی مدح کرتا رہوں جب تک منہ میں زبان حسین. پیاسوں کا دریا عباس، پیاسوں کا دریا عباس، زہرا کا بیٹا عباس. سب دیکھو تیغ بغیر، سب دیکھو تیغ بغیر، لشکر ہے تنہا عباس. آج بھی ہر زائر کے لیے دھوپ میں سایہ عباس. کربلا جب سجائی جائے گی، کربلا جب سجائی جائے گی، یاد بنت علی کی آئے گی. سر پٹکتی رہے گی موج فرات، سر پٹکتی رہے گی موج فرات، پیاس مقتل میں مسکرائے گی. جانتا کون تھا سر مقتل، جانتا کون تھا سر مقتل، ایک ہنسی اتنی کام آئے گی.
قاہر شاہ گھر میں قاتل کے، قاہر شاہ گھر میں قاتل کے، شہ کا فرش عزا بچھائے گی. ہم اٹھائیں گے تعزیہ کا، نسل قاتل کی تل ملائے گی. میرے عشقوں میں مفتی بدعت، میرے عشقوں میں مفتی بدعت، تیری تحریر ڈوب جائے گی. عظمت فاطمہ سر مقتل، عظمت فاطمہ سر مقتل، دیکھنا حر کو حر بنائے گی. سر کے بل آئیں گے علی ہم لوگ، سر کے بل آئیں گے علی ہم لوگ، کربلا جب ہمیں بلائے گی. حضرات، جناب علی نجفی صاحب آپ کے سامنے بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ان کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. بہترین اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے کہ کس کو معلوم تھا سر مقتل، کس کو معلوم تھا سر مقتل، ایک ہنسی اتنی کام آئے گی. آپ تک شاید وہ آواز پہنچی نہیں تھی. یہ شعر اسی بچے نے پڑھا تھا. کس کو معلوم تھا سر مقتل، ایک ہنسی اتنی کام آئے گی. تعزیہ شہ کا ہم اٹھائیں گے، نسل قاتل کی تل ملائے گی. تعزیہ شہ کا ہم اٹھائیں گے، نسل قاتل کی تل ملائے گی. ملاحظہ فرمائیں کہ پہلے نصیب حر میں اجالا کیا گیا، پہلے نصیب حر میں اجالا کیا گیا، تب جا کے کربلا میں سویرا کیا گیا. پہلے نصیب حر میں اجالا کیا گیا، تب جا کے کربلا میں سویرا کیا گیا. کرنا تھا کل زمانے کے دریاؤں کو طواف. شعر ملاحظہ فرمائیں، کرنا تھا کل زمانے کے دریاؤں کو طواف، مشکیزہ سکینہ کو کعبہ کیا گیا. کرنا تھا کل زمانے کے دریاؤں کو طواف، کرنا تھا کل زمانے کے دریاؤں کو طواف، مشکیزہ سکینہ کو کعبہ کیا گیا. اسلام کو سہارے کی جب تھی ضرورتیں، اسلام کو سہارے کی جب تھی ضرورتیں، زینب کے بھائیوں کو سہارا کیا گیا. اسلام کو سہاروں کی جب تھی ضرورت، یا علی یا علی یا اسلام کو سہارے کی جب تھی ضرورتیں، زینب کے بھائیوں پہ بھروسہ کیا گیا، زینب کے بھائیوں پہ بھروسہ کیا گیا. تیروں کا دم نکل گیا ہونٹوں کے وار سے، تیروں کا دم نکل گیا ہونٹوں کے وار سے. یہ کام کربلا میں انوکھا کیا گیا، تیروں کا دم نکل گیا ہونٹوں کے وار سے. یا علی یا علی. آپ سب اگر جشن کا حصہ بن جائیں، آ جائیں، سامنے جگہ ہے. ہونٹوں کا، تیروں کا دم نکل گیا ہونٹوں کے وار سے. یہ کام کربلا میں انوکھا کیا گیا. زینب سجا کے لائی ہے پھر لشکر حسین، زینب سجا کے لائی ہے پھر لشکر حسین. یوں شام جیتنے کا ارادہ کیا گیا. زینب سجا کے لائی ہے، لشکر دیکھیے، زینب سجا کے لائی ہے یوں لشکر، پھر لشکر حسین. یوں شام جیتنے کا ارادہ کیا گیا تو دے کر سروں کو جیتی گئی جنگ کربلا، دے کر سروں کو جیتی گئی جنگ کربلا. پھر چادروں سے شام پہ حملہ کیا گیا. دے کر سروں سے کو جیتی گئی جنگ کربلا، دے کر سروں کو جیتی گئی جنگ کربلا. پھر چادروں سے شام پہ حملہ کیا گیا.
ایک ماں کا حق تھا، بیٹے نے آ کر بچا لیا۔ اس نہج کی شاعری بنارس کا بالکل ایک نوجوان شاعر جس کے اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ایک ماں کا حق تھا، بیٹے نے آ کر بچا لیا۔ ارے کس نے کہا فرات پہ قبضہ کیا گیا؟ ایک ماں کا حق تھا، بیٹے نے آ کر بچا لیا۔ ایک ماں کا حق تھا، بیٹے نے آ کر بچا لیا۔ کس نے کہا فرات پہ قبضہ کیا گیا؟ ایک بے زباں کو جھولے سے مقتل میں بھیج کر، شعر دیکھیے، ایک بے زباں کو جھولے سے مقتل میں بھیج کر سجاد کے جہاد کو پورا کیا گیا۔ حیدر حیدر، ایک ماں کا حق تھا، بیٹے نے آ کر بچا لیا۔ بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو اردو زبان حضرات کھڑے ہیں وہ سب لوگ ادھر آ جائیں، محفل کا حصہ بن جائیں، آپ کو بھی لطف زیادہ آئے گا، شعراء کو بھی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ حضرات آ جائیں، بہتر ہے اس طرف جگہ بنائیں اور تشریف رکھیں۔ آگے خواتین پھر میں گزارش کروں گا ذرا سا جگہ بنائیں، اس لیے کہ اسٹیج کے سامنے مرد حضرات، ہم لوگ ویسے بھی کبھی آگے خواتین کو نہیں رکھتے، ہم لوگ مردوں کو میدان میں آگے رکھتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب علی نجفی، حسین علی نجفی، وہ تشریف لا رہے ہیں، بارگاہ امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ حضرات مل جل کے استقبال کریں۔ بعد میں یہ وارڈ بعد میں آپ سب کو ولادت مولا عباس بہت بہت مبارک ہو۔ تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، کسے کروں تیرا ادا شکریہ حسین۔ فطرس کی مثل کیوں نہ کروں خود پہ ناز، فطرس کی مثل کیوں نہ کروں خود پہ ناز، ہاتھوں سے آپ نے مس کیا ہے روزہ تیرا حسین۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر، یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تمہاری ہے کربلا۔ جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، نہ جانے
کھاتے ہیں، رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں، سب عرشی فرشی خاکی نوری مست کلندر کھاتے ہیں۔ کیسا یہ شرف بخشا ہے حسین کی ماں نے غازی کو، کیسا یہ شرف بخشا ہے حسین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھوں کا لنگر کھاتے ہیں۔ علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں۔ جنگ کی اجازت نہ ملی تھی حسین سے، جنگ کی اجازت نہ ملی تھی حسین سے، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ۔ اوارڈ لے آؤ بیٹا ادھر۔ کون محمد؟ ہاں محمد کو بھی پڑھنا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے حسین علی نجفی بارگاہ امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ یہ فہرست مدحخاں جو ہمارے نوجوان مداح ہیں، ان میں ایک نام اور رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی دعوت کلام دے دوں۔ ابھی غازی عباس کی گفتگو کر رہے تھے، صرف 3 شعر اور شاعر آپ کے حوالے۔ کون کہتا ہے کہ بے تیغ و تبر ہے عباس، کون کہتا ہے کہ بے تیغ و تبر ہے عباس، ساتھ رکھے ہوئے شمشیر نظر ہے عباس، کون کہتا ہے کہ بے تیغ و تبر ہے عباس، ساتھ رکھے ہوئے شمشیر نظر ہے عباس۔ شمر نے اس لیے رشتوں کی دہائی دی تھی، شمر نے اس لیے رشتوں کی دہائی دی تھی، جیت اس کا ہی مقدر ہے جدھر ہے عباس۔ کون کہتا ہے کہ حیدری یاد، کون کہتا ہے کہ بے تیغ و تبر ہے عباس، ساتھ رکھے ہوئے شمشیر نظر ہے عباس۔ شمر نے اس لیے رشتوں کی دہائی دی تھی، جیت اس کا ہی مقدر ہے جدھر ہے عباس۔ اور اتنی ہیبت تھی کہ خیمے کے جھروکوں سے عدو دیکھتے رہتے تھے چھپ چھپ کے کدھر ہے عباس۔ اتنی ہیبت تھی، یا اتنی ہیبت تھی کہ خیمے کے جھروکوں سے عدو دیکھتے رہتے تھے چھپ چھپ کے کدھر ہے عباس۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں جناب محمد صاحب لکھنوی سے، وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ جنت کے بادشاہ و وفا کے بادشاہ کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور جہاں بادشاہوں کی بات ہو رہی ہو وہاں ذکر علی نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو 2 شعر سماعت فرمائیں کہ علی چراغ حقیقت، علی تجلی طور، علی چراغ حقیقت، علی تجلی طور، علی نذیرو، علی ناظرو، علی منصور، علی چراغ حقیقت، علی تجلی طور، علی نذیرو، علی ناظرو، علی منصور، علی امیرو، علی عامرو، علی معمور، اور خدا کے ہاتھ بھی ہیں، دستگیر بھی ہیں علی، امیر بھی ہیں، جناب امیر بھی ہیں علی۔
امیر بھی ہیں علی. اور جیسے آج ہمارے آقا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے تو ایک بات یاد ہے کہ ایک شاعر تھے جو مرثیہ لکھتے تھے. تو ایک جناب نے ان سے پوچھا کہ مرثیہ تو بہت اچھا لکھتے ہیں, قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں. قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن اور حسین میں ہے 4 حرف, دو ہیں بغیر نقطے کے, دو نقطہ دار ہیں. ارے ان دونوں کے آخر میں بس نون ایک ہے, قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. اور اب یا علی یا علی قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن اور حسین میں ہے 4 حرف, دو ہیں بغیر نقطے کے دو نقطہ دار ہیں. ارے ان دونوں کے آخر میں بس نون ایک ہے, قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. اب جو ہے سنیے کہ عباس کیا ہیں, تو غور فرمائیے گا کہ چن لیا خیال نے جو ازل میں علی کا عین, چن لیا خیال نے جو ازل میں علی کا عین, بے ست رسول کی عصمت کا زیب و زین. چن لیا خیال نے جو ازل میں علی کا عین, بے ست رسول کی عصمت کا زیب و زین. الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین, والناس کا یہ سین یہ لطف دل حسین. ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا, دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. علی 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 یا علی یا. اب یہ دو قطعے ان کے لیے جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ 9 لاکھ بیکار کیوں کھڑے تھے. 9 لاکھ بیکار کیوں کھڑے تھے کہ سورج ہے سوا نیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے, سورج ہے سوا نیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے, عباس کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے. سورج ہے سوا نیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے, عباس کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے. اور پتوں کی طرح کانپ رہی ہے سپہ شام, عباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. پتوں کی طرح کانپ رہی ہے سپہ شام, عباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. اور ایک قطعہ غور فرمائیں کہ عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے, عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے, عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے. عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے, عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے. 12 امام مذہب اسلام کے ہوئے, یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے. اور عباس ہے, عباس ہے. اور یہ ایک قطعہ اور غور فرمائیے گا کہ دیکھو تو طلب کر کے شہنشاہ وفا سے, دیکھو تو طلب کر کے شہنشاہ وفا سے, مایوس کوئی ہوتا نہیں ان کی عطا سے. دیکھو تو طلب کر کے شہنشاہ وفا سے, مایوس کوئی ہوتا نہیں ان کی عطا سے. ہوتا ہے علاج اپنا دعا سے نہ دوا سے, چلتی ہیں یہ سانسیں تیری پرچم کی ہوا سے, چلتی ہیں یہ سانسیں تیری پرچم کی ہوا سے. اور نام عباس سے خوشبو وفا آتی ہے,
نام عباس سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے التش کی صدا آتی ہے۔ نام عباس سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے التش کی صدا آتی ہے، اور جب بھی ہم بیٹھے ہیں عباس کے پرچم کے تلے، جب بھی ہم بیٹھے ہیں عباس کے پرچم کے تلے، ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ اور ایک قطع غور فرمائیے گا، ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے، اور مہکی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن مہکی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن غازی تیرے روزے کی فضا سب سے الگ ہے۔ مہکی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن غازی تیرے روزے کی فضا سب سے الگ ہے، اور لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی، بن ہاتھوں سے دینے کی ادا سب سے الگ ہے۔ لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی، بن ہاتھوں سے دینے کی ادا سب سے الگ ہے، اور داغ ماتم کے جو سینے سے لگا رکھے ہیں، داغ ماتم کا جو سینے سے لگا رکھا ہے، دل کو مولا کا عزا خانہ بنا رکھا ہے۔ داغ ماتم کا جو سینے سے لگا رکھا ہے، دل کو مولا کا عزا خانہ بنا رکھا ہے، اور مشکلوں سوچ کے آنا میرے گھر کے جانب، میں نے غازی کا علم گھر پہ لگا رکھا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے شروع کیا تھا کہ چن لیا خیال نے جو ازل میں علی کا عین، ویسے ہی ایک آخری بند ہے، غور فرمائیے گا۔ نام علی سے عین لیا اور لکھ لیا، نام علی سے عین لیا اور لکھ لیا، دیکھا جو بو تراب کو تو بے اس سے مل گیا۔ نام علی سے عین لیا اور لکھ لیا، دیکھا جو بو تراب کو بے اس سے مل گیا، آیا نظر اسد تو قلم نے الف لیا، اور سین بڑھ کے ساقیے کوثر نے دے دیا، ہر ایک حرف زینت کرتاز بن گیا، یکجا کیا جو سب کو تو عباس، یکجا کیا جو سب کو تو عباس بن گیا۔ اور یہ کچھ چند شعر اور پھر آپ کی رحمت تمام کہ جو کربلا تیری خاک شفا سے جلتے ہیں، تیری خاک شفا سے جلتے ہیں، عجب مریض ہیں یہ سب دوا سے جلتے ہیں۔ جو کربلا تیری خاک شفا سے جلتے ہیں، عجب مریض ہیں یہ سب دوا سے جلتے ہیں، وہ جن کا خون نجس سے عزا سے جلتے ہیں، وہ جن کا خون نجس سے عزا سے جلتے ہیں، چراغ ظلم ہمیشہ ہوا سے جلتے ہیں، اور کبھی وہ مقصد حق کو سمجھ نہ پائیں گے، کبھی وہ مقصد حق کو سمجھ نہ پائیں گے، حسین آپ کی جو کربلا سے جلتے ہیں، کبھی وہ مقصد حق کو سمجھ نہ پائیں گے، حسین آپ کی جو کربلا سے جلتے ہیں، اور علم کو دیکھ کر منہ پھیرتے ہیں جو عباس، علم کو دیکھ کر پھیرتے ہیں منہ جو عباس، وہ بے وفا ہیں تمہاری وفا سے جلتے ہیں۔ حسین نعمت تقسیم، یا علی یا علی، علم کو دیکھ کے منہ پھیرتے ہیں جو عباس، وہ بے وفا ہیں تمہاری وفا سے جلتے ہیں۔ حسین نعمت تقسیم کرتے رہتے ہیں، جو بد نصیب ہیں ان کی عطا سے جلتے ہیں، جو مرتضیٰ کے ہیں دشمن خدا کے دشمن ہیں، علی سے جلتے ہیں یعنی خدا سے جلتے ہیں۔ یا علی، مومنٹو بیٹا آئیے، مومنٹو لے لیے۔ یا علی حضرات، یہ تھے جناب محمد لکھنوی صاحب، جن کو آپ سماعت کر رہے تھے اور ان کو مومنٹو سے نوازا جا رہا ہے۔ میں پھر مجبور ہوں بار بار اس اعلان سے کہ خواتین اگر جگہ دے دیں، وہ لوگ ادھر آ جائیں، یہاں اس طرف کرسیاں بھی ہیں اور زمین پہ بھی ادھر فرش بھی ہے، تاکہ یہ مرد حضرات جو کھڑے ہیں یہ لوگ فرش پہ بیٹھ سکیں، محفل میں رونق پیدا ہو۔ سلسلے کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ غازی عباس کا تذکرہ کر رہے تھے، عباس
आफताब जलालत की जलवगी। अब्बास आफताब जलालत की जलवगी, अब्बास आबशार इमामत की नगमगी, अब्बास ज़हने मौत में एहसास ज़िंदगी। अब्बास आफताब जलालत की जलवगी, अब्बास आबशार इमामत की नगमगी, अब्बास ज़हने मौत में एहसास ज़िंदगी, अब्बास यानी फातह मैदान तिश्नगी। तो दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है, अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम है। आइए हजरात, मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश कर रहा हूँ अबिल अल्लाम सरकार शमील मिल्लत आली जनाब मौलाना सैयद शमील हसन साहब क़िबला, वकील आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमामत में नसरी खराज अक़ीदत पेश करें। हजरात, उसी के साथ साथ जब तक तशरीफ़ लाएंगे, मैं एक आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है, परवरदिगार जो भी मरीज है उसे शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। खुसूसन हर बरस हम लोगों के साथ आली जनाब इज़्ज़त माब सिराज मेहदी साहब इस सफ़र में साथ हुआ करते थे। इस बरस अलील होने की वजह से वो आ नहीं सके। हम दुआ करते हैं आज बैनुल हरमैन, परवरदिगार तुझे इन दोनों अजीम हस्तियों का वास्ता, उन्हें जल्द अज जल्द शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, ताकि आइंदा बरस वो इस जश्न में हम सब के साथ हों। और उसी के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब रफ़त साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और सिराज मेहदी साहब की जगह जनाब सैयद अकील साहब से तशरीफ़ लाएं और अपना मोमेंटो, जिन्हें सिराज साहब का मोमेंटो हासिल करें, ताकि वो आइंदा बरस खुद यहाँ हों और उस मोमेंटो को अपने हाथों से लें। आप सब तमाम मरीजों की शिफा के लिए मिलजुल के एक बावाज़ बुलंद सलावात। अब्बा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोबाइल जो है ना करीब कीजिए तभी आवाज़। क़ाल इमाम राबि या अम्मा अंत आलिमतुन गैर मुअल्लमा व फ़हमतुन गैर मुफ़हमा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ज़ाहिर है कि शुआरा के दरमियान शायरी में जो लुत्फ़ है उसमें दरमियान में नस्र की और बयान की बात जो होती है ज़रा तकल्लुफ़ की बात होती है या तकलीफ़ देह होती है। लेकिन मैं ज़्यादा आपकी खिदमत में वक्त नहीं लेना चाहता, चूँकि जिस की तरफ से ये पूरा जश्न है, अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब
تو میرے دل میں یہ آئی بات کہ میں انہی کے سلسلے کی بات چھیڑ کر چند جملے عرض کروں کہ جن کے بارے میں امام وقت نے یہ آواز دی، چوتھے امام علیہ السلام نے کہ اے پھوپھی اماں، آپ تو وہ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی، اور وہ بافہم ہیں کہ جس کو کسی نے سمجھایا نہیں، تربیت نہیں کی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ان دونوں فقروں کو پیش نظر رکھیے تو انسانوں کی جلالت و عظمت کا وسیلہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تعلیم یا تربیت، جس سے شخصیت ممتاز ہوتی ہے اور پہچانی جاتی ہے، عظمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ چوتھے امام نے اپنی پھوپھی کے سلسلے میں یہ دونوں فقرے کہے کہ آپ کو کسی نے تعلیم نہیں دی، وہ عالمہ ہیں، آپ کی کسی نے تربیت نہیں کی، وہ بافہم ہیں۔ تو اب اسی فقرے سے امامت کو پہچان لیجئے کہ جس کی بہن کی یہ شان ہے یا جس کی پھوپھی کی یہ شان ہے، ان اماموں کی شان کیا ہوگی۔ میں اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو رہنما ہمارے، رہبر ہمارے ہوتے ہیں، ان کی امتیازی شان یہ ہے کہ ہم آپ کسی سے علم کے لینے کے محتاج ہیں اور درجہ بدرجہ ترقی پاتے ہیں، لیکن جو معصومین ہیں وہ کسی سے علم لینے کے محتاج نہیں ہیں۔ جن کو ہادی بنا کر قدرت میں بھیجا ہے، اس نے خود ہی ان کو علم سے آراستہ کر دیا ہے۔ نہ کسی کے ماحول میں یہ سیکھیں گے کچھ، نہ کسی سے علم حاصل کریں گے۔ خلاصہ مختصر یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جیسے ہم اور آپ فطری طور پہ جس ماحول میں پلے بڑھے، پختہ ہو گئے، تو اب وہ عادتیں ہمیں اس طرح سے آ جاتی ہیں ہمارے اندر کہ ہمارے اندر اب پھر تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ قدرت نے کس ماحول میں پیدا کیا تھا ان معصومین کو جو ہمارے رہبر تھے، رہنما تھے۔ کثرت کے ماحول میں نہیں پیدا کیا ہے، وحدت کے ماحول میں پیدا کیا ہے۔ اور وحدت کے ماحول میں اگر سمیٹا جاتا ہے تو ہم پہچان کے لیے کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، یعنی جو باتیں خدا میں پائی جاتی ہیں۔ صفات سلبیہ، جو باتیں خدا میں نہیں پائی جاتی۔ اگر غور کریں تو یہ وحدت کے ماحول میں پلے ہیں، بڑھے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، یعنی صفات ثبوتیہ کے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں اور پلے ہیں۔ صفات سلبیہ کے ماحول میں تو جس طرح سے صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر عیب سے خدا پاک، صفات ثبوتیہ کا مطلب جیسے ہے کہ ہر کمال کے مالک، ویسے ہی معصومین ہمارے ہیں جو اس ماحول سے پیدا ہو کے پختہ ہو کے ہمارے سامنے آئے۔ تو ہم نے جب ڈھونڈا تو ڈھونڈے سے بھی ان کے اندر کوئی عیب نہیں ملا، اور دیکھا تو اپنی نگاہ معرفت جہاں تک گئی کوئی کمال نہیں چھوٹا۔ بھئی اسی کا نام حسین ہے، اسی کا نام زینب ہے، اسی کا نام 14 معصومین کا ہے کہ یہ سب آراستہ ہو کے آئے ہیں۔ دنیا کے ماحول میں آدمی کثرت کے ماحول میں اچھائیاں بھی لیتا ہے، برائیاں بھی لیتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ہادیوں کو، اماموں کو اس ماحول میں پیدا کیا، پروان چڑھایا کہ جہاں کوئی عیب ڈھونڈے سے نہ ملے، جہاں کوئی کمال نہ چھوٹے۔ اسی ایک مختصر سی بات کے اوپر میں اپنی بات کو تمام کروں گا، آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ معصومین کی معرفت کے لیے یہ فقرہ کتنا قیمتی ہے جو
ثانیہ زہرا کے لیے امام سجاد نے فرمایا ہے کہ آپ وہ عالمہ ہیں جس کو تعلیم کی ضرورت نہیں تھی، جس نے علم لیا ہے۔ معصومین نے بارگاہ خداوندی سے علم پایا اور انہوں نے اس ماحول میں خود وہ صلاحیت تھی کہ سارے علوم اپنے اندر جذب کر لیے جو عصمت سے مل سکتے تھے، لہذا آواز دی کہ آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی اور وہ بافہم ہیں جو کسی کے سمجھانے اور تربیت کی محتاج نہیں ہیں۔ تو ان کو پہچانو، ان کے ذریعے سے حسین کو پہچانو، حسین کے ذریعے سے معصومین کو پہچاننا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کا۔ ان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات ابھی آپ کے سامنے سرکار شمیم ملت خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور آپ سب عظمت جناب سیدہ زینب اور عظمت سرکار سید الشہداء سماعت کر رہے تھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جو لوگ کھڑے ہیں اس طرف، اگر وہ آ جائیں اندر تو زیادہ بہتر ہوگا۔ احسنتم احسنتم۔ نہ اچھا جی جی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ابھی آپ کے سامنے بارگاہ سیدہ زینب میں اور بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور آپ سب جشن صبر و وفا میں شریک ہیں۔ جو حضرات پیچھے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اب سلسلہ ان شعراء کا شروع ہونے جا رہا ہے جو ہمارے مہمان شعراء ہیں، لہٰذا لوگ اپنی اپنی جگہیں لے لیں تاکہ محفل کو اسی طریقے سے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی اور اب یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ خود کھلے گا رابطہ کیا مرتضیٰ زینب کا ہے۔ جناب زینب کی بات ہو رہی تھی، خود کھلے گا رابطہ کیا مرتضیٰ زینب کا ہے، خود کھلے گا رابطہ کیا مرتضیٰ زینب کا ہے، غور اس پر کیجئے کیا ترجمہ زینب کا ہے۔ خود کھلے گا رابطہ کیا مرتضیٰ زینب کا ہے، غور اس پر کیجئے کیا ترجمہ زینب کا ہے منع ایثار کی منزل برائے ہاجرہ، ہے منع ایثار کی منزل برائے ہاجرہ، کربلا منزل نہیں ہے راستہ زینب کا ہے منع ایثار کی منزل برائے ہاجرہ، کربلا منزل نہیں ہے راستہ زینب کا ہے۔
اس نے خطبے تو دیے نامحرموں کی بھیڑ میں، کوئی کہہ پایا نہ لہجہ بے ردا زینب کا ہے۔ اس نے خطبے تو دیے نامحرموں کی بھیڑ میں، کوئی کہہ پایا نہ لہجہ بے ردا زینب کا ہے۔ تو دو اماموں کو آ کر جھلا سکتے نہیں، ان کو بھی آ کر جھلا سکتے نہیں، ان کو بھی معلوم ہے یہ پالنا زینب کا ہے۔ حضرت جبریل بھی آ کر جھلا سکتے نہیں، ان کو بھی معلوم ہے یہ پالنا زینب کا ہے۔ آئیے حضرات میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں اور گزارش کروں جناب عزادار اعظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرکار سید الشہداء اور بارگاہ باب الحوائج میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک جیتی جاگتی صلوات کے ساتھ استقبال کریں جناب عزادار اعظمی لکھنوی کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں جتنا بڑا مجمع ہے ویسی صلوات ہونی چاہیے، مل جل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ کی یہ آوازیں انشاءاللہ محشر میں آپ کی شفاعت کا سبب بنیں گی۔ نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدر۔ زمانے سے کیا غرض ہم اپنی جانتے ہیں، زمانے سے کیا غرض دنیا بھٹک رہی ہے، کہاں کچھ خبر نہیں، دنیا بھٹک رہی ہے، کہاں کچھ خبر نہیں، دنیا بھٹک رہی ہے، کہاں کچھ خبر نہیں۔ او بیٹھے ہیں ہم حسین کے در پا سکون سے، ہم مفلس ہیں ہم ضرور مگر در بدر نہیں، مفلس ہیں ہم ضرور مگر در بدر نہیں، مفلس ہیں ہم ضرور مگر در بدر نہیں۔ اور ایک بات حیدر، حیدر، ایک مطلع اور دو شعر، مطلع بھی آپ کے لیے ملاحظہ کیے گا۔ مطلع: تم بھٹک جاتے ہو سیدھا راستہ ہوتے ہوئے، اور تم بھٹک جاتے ہو سیدھا راستہ ہوتے ہوئے، تم بھٹک جاتے ہو سیدھا راستہ ہوتے ہوئے، ہم پہنچ جائیں گے جنت کربلا ہوتے، ہم پہنچ جائیں گے جنت کربلا ہوتے ہوئے۔ اور صرف دو شعر اس سلسلے کے ملاحظہ کیے گا، خاص توجہ۔ تم کو جانا ہے اگر جنت تو آ جاؤ نہ جاؤ۔ بھائی ایک مصرع سے یہ شعر بنا ہے، ملاحظہ کیے گا اگر آپ تک میں پہنچا سکا۔ تم کو جانا ہے اگر
जन्नत तो आ जाओ नजफ, तुमको जाना है अगर जन्नत तो आ जाओ नजफ, क्यों तिराहे पर भटकते हो पता होते। क्यों तिराहे पर भटकते हो पता होते हुए। और ये शेर भी मुलाजा किएगा, दो शेर इस सिलसिले के, लेकिन खास तवज्जो। चांद तारे कहकशां सब तो यहाँ मौजूद हैं, चांद तारे कहकशां सब तो यहाँ मौजूद हैं, चांद तारे कहकशां सब तो यहाँ मौजूद हैं। आसमां हम क्या करें फर्शे अज़ा होते हैं। हैदरे चांद तारे कहकशां सब तो यहाँ मौजूद हैं। आसमां हम क्या करें फर्शे अज़ा होते। और ये आखिरी शेर इस सिलसिले का, लेकिन नाजुक शेर है, मुलाजा किएगा। बहुत नाजुक शेर है लेकिन मुलाजा किएगा। एक बंदे ने किया जब वादाए तिफली अदा, देखिएगा मुलाजा किएगा, खास तवज्जो इस शेर के लिए, इस सिलसिले का यह आखिरी शेर। एक बंदे ने किया जब वादाए तिफली अदा, एक बंदे ने किया जब वादाए तिफली अदा, और शुक्रिया कहना पड़ा उसको खुदा होते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुनना माशाल्लाह से, वाह 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 वाह। एक बंदे ने किया जब वादाए तिफली अदा, और शुक्रिया कहना पड़ा उसको खुदा होते हुए, शुक्रिया कहना पड़ा उसको खुदा होते हुए, शुक्रिया कहना पड़ा। एक नारे सलवात का सहारा दिए। एक मतला एक मतलब मुलाहाजा किएगा, खास तवज्जो। एक बार ये शेर करबला की सरजमीन पर फिर से पढ़ दीजिए, आप क्या कह रहे हैं? एक बंदे ने किया जब वादाए
طفلی ادا ایک بندے نے کیا جب وعدہ طفلی ادا شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہوتے ہوئے شکریہ کہنا ایک بندے نے کیا جب وعدہ طفلی ادا ایک بندے نے کیا جب وعدہ طفلی ادا شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہوتے ہوئے ایک بندے نے کیا جب علماء بھی فرمائش کر رہے ہیں اس شعر کے لیے ایک بار پھر ایک بندے نے کیا جب وعدہ طفلی ادا شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہوتے ہوئے شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہوتے ہوئے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا عطا بھائی بہت بہت شکریہ آئیے سامنے آ جائیے عطا بھائی ادھر شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہوتے ہوئے شکریہ کہنا اب یہاں سے چھوٹی سی بہر ہے وقت بہت کم ہے کیونکہ ہمارے مہمان شاعر جو آئے ہیں میں انڈیا سے لے کے آیا ہوں پاکستان سے بھی مجھ کو ان کو بھی پڑھوانا بس ہمارا وقت تھوڑا سا بس ایک مطلع 5-6 شعر چھوٹی سی بہر ہے مطلع ملاحظہ ہو ایک نعرے صلوات کا سہارا دیے حیدر 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 مطلب ملاحظہ ہو خاص توجہ دیکھیے گا مطلب کہ چھوٹی سی بہر ہے جلدی جلدی بس مطلب ملاحظہ ہو جو نئے کا بیان دے رہا ہے جو نئے کا بیان دے رہا ہے جو نئے کا بیان دے رہا وہ قرآن کو اپنی زبان دے رہا ہے وہ قرآن کو اپنی زبان دے اور یہ شعر دیکھیے گا بالکل سادہ سا شعر ہے ملاحظہ کیے گا خاص توجہ شعر کے لیے وہ عابد کا بھائی جو ہے فقر یوسف وہ عابد کا بھائی جو ہے فقر یوسف وہ عابد کا بھائی جو ہے فقر یوسف بڑی خوبصورت عزا دے رہا ہے بڑی خوبصورت عزا دے رہا ہے ایک نعرے صلوات کا سہارا دیے جو ہے فقر یوسف
بڑی خوبصورت اذان دے رہا ہے، بڑی خوبصورت اذان دے رہا ہے، جو نیزے کنارے حیدر حیدر۔ حضرات ہم استقبال کر رہے ہیں جانشین آیت اللہ شیخ بشیر نجفی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب شیخ علی النجفی صاحب کا، وہ تشریف لائے۔ ہمیشہ ان کی محبتیں اور ان کے والد گرامی کی سربراہی اور سرپرستی اور شفقتیں ہماری انجمن کو حاصل رہتی ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہم سب کی نہیں آواز پہ ہمیشہ کی طریقے سے اس برس بھی اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ موصوف کے استقبال میں ایک جیتی جاگتی ہر دشمن سے پلانر اجازت امام زمان دے رہا، اجازت امام زمان دے رہا ہے۔ حیدر آخری 3 شعر بس۔ رہتے ہیں آخری 3 شعر، لیکن خاص توجہ تینوں شعروں کے لیے ملاحظہ کیے گا۔ جو مجلس کے حصے سے پالا گیا ہے، جو مجلس کے حصے سے پالا گیا، اور جو مجلس کے حصے سے پالا گیا ہے، خلاف عذاب و بیان دے رہا ہے۔ اور یہ آخری 2 شعر مصرع ثانی چاہے جیسے سنیں، مصرع دیکھیے گا خاص توجہ، مصرع ثانی بالکل نیا ہے اور مصرع چاہے جیسے سنیں بہت پرانا ہے۔ خلاف بھائی خلاف علی بولتا ہے منافق، خاص توجہ دیکھیے گا۔ خلاف یہ مصرع بہت پرانا لیکن مصرع لگا کیا یہ دیکھیے گا، بالکل نیا مصرع، خاص توجہ۔ خلاف علی بولتا ہے منافق، خلاف علی بولتا ہے منافق، جمل کا جلا ہے دعا دے رہا، جمل کا جلا ہے اور دعا دے رہا، جمل کا جلا ہے اور دعا دے رہا، خلاف علی بولتا ہے منافق، خلاف علی بولتا ہے منافق، خلاف علی بولتا ہے منافق، جمل کا جلا ہے دعا دے رہا، جمل کا جلا ہے دعا دے رہا۔ اور یہ آخری شعر جیسے آپ نے ایک اکیلا سنا تھا، وہ ملاحظہ کیے گا، وہ وہی شعر ہے، ملاحظہ کیے گا اسی ٹائپ کا۔ شمس صاحب خاص توجہ دیکھیے گا۔ سرے کربلا
سب رسولوں کے بدلے. خاص توجہ اس شعر کے لیے. آپ نے اب تک کے چاہے جیسے شعر سنے، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس شعر کے لیے سرے کربلا سب رسولوں کے بدلے، سرے کربلا سب رسولوں کے بدلے، اکیلا حسین متحد رہا، اکیلا حسین متحد رہا ہے. مردہ حضرات، یہ تھے جناب عزادار اعظمی صاحب لکھنوی، جو ابھی آپ حضرات کے سامنے بہترین انداز میں اپنے کلام سے محظوظ فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے کیا جب وعدہ طفلی ادا. ایک بندے نے، بڑا خوبصورت شعر دے کے گئے، ایک بندے نے کیا جب وعدہ طفلی ادا، شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہوتے ہوئے، شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہوتے ہوئے. کہوں نہ کیسے تمہیں فخر ہاجرہ زہرا، کہوں نہ کیسے تمہیں فخر ہاجرہ زہرا، کہ تم نے گود میں پالی ہے کربلا زہرا. کہوں نہ کیسے تمہیں فخر ہاجرہ زہرا، کہ تم نے گود میں پالی ہے کربلا زہرا. کہوں نہ کیسے تمہیں فخر ہاجرہ زہرا، کہ تم نے گود میں پالی ہے کربلا زہرا. ہر ایک لقب تیرا بے مثل تیرے جیسا ہے، زکیہ طاہرہ صدیقہ فاطمہ زہرا. ہر ایک لقب تیرا بے مثل تیرے جیسا ہے، زکیہ طاہرہ صدیقہ فاطمہ زہرا. تو تیرے گود کے پالوں نے دی بچایا ہے، تمہاری گود کے پالوں نے دی بچایا ہے. صدا یہ آئے گی محشر میں شکریہ زہرا، تمہاری گود کے پالوں نے دی بچایا ہے. صدا یہ آئے گی محشر میں شکریہ زہرا، صدا یہ آئے گی محشر میں شکریہ زہرا. جناب علی اصغر کی گفتگو کر رہے تھے. بھئی ایک شعر، بڑا حساس سا شعر آپ کے حوالے کر کے میں ایسے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جو سرزمین کربلا میں، اس اسٹیج اور سرزمین کربلا میں پہلی مرتبہ بطور شاعر آپ سب سے روبرو ہونے جا رہا ہے. جناب علی اصغر کی گفتگو کر رہے تھے. شاعر کہتا ہے کہ اصغر کا یہ مزار نہیں حد صبر ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں، اصغر کا یہ مزار نہیں حد صبر ہے، تلوار سے کھدی ہے مجاہد کی قبر ہے. شعر کا استقبال کیجئے. اصغر کا یہ مزار نہیں حد صبر ہے، تلوار سے کھدی ہے مجاہد کی قبر ہے. آئیے حضرات، ایسے ہی اشعار اور اسی قسم کی شاعری ہندوستان میں امہٹ سلطانپور، یوں تو پورا سلطانپور ہی، لیکن سرزمین امہٹ جس دور میں کووڈ کا زمانہ اور یہ طے کیا گیا تھا کہ 5 آدمی سے زیادہ مجلسوں میں شریک نہ ہوں، اس وقت بھی امہٹ کی سرزمین پہ ایک مجلس میں 5000 افراد جمع ہو کے بتا رہے تھے کہ فرش عزا پہ کوئی بیماری نہیں آتی. میں گزارش کر رہا ہوں جناب زہیر سلطانپوری، خوبصورت آواز، خوبصورت لہجہ، بہترین کلام، بہترین فکروں کے مالک تشریف لا رہے ہیں جناب زہیر سلطانپوری. حضرت اگر ادھر کے لوگ ذرا سا بیٹھ جائیں تو پھر پیچھے والوں کو بھی شعراء سے خطاب ہو سکے گا. ان کا ایک
مل جل کے صلوات پڑھیں. نہیں کچھ نہیں کرو گے, نہیں سب کہاں لے کے جاؤ گے؟ ادھر پڑھیں گے کیونکہ نہیں پڑھ پائیں گے. حاضرین محفل سلام علیکم. سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس دیار محبت میں غالباً تیسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے. یہ مولا میری بھی حاضری قبول کریں. میں پیش کر دیتا ہوں, میں شکر گزار ہوں انجمن غلامان سیدہ کا جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور اس جشن میں مجھے شرکت کا موقع دیا. میں پیش کرتا ہوں کرب و بلا میں شاہ کے غم خار آ گئے, کرب و بلا میں شاہ کے غم خار آ گئے. جشن وفا منانے عزادار آ گئے. جشن وفا منانے وفادار آ گئے. خط کھینچ کر فرات پہ عباس نے کہا زندہ نہیں رہو گے جو اس پار آ گئے. زندہ سلامت رہے, زندہ نہیں رہو گے جو اس پار. مل کے حیدری. خط کھینچ کے فرات پہ عباس نے کہا زندہ نہیں رہو گے جو اس پار آ گئے. کرب و بلا میں محفل صبر و وفا سجی. سنیں حضرات, کرب و بلا میں محفل صبر و وفا سجی. اشعار سننے خلد کے سردار آ گئے. اشعار سننے خلد کے سردار آ گئے. اب میں پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں گے, ایک کلام پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں گے. کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا. کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا. خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مرے ہرملا. سنیں حضرات, لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مرے ہرملا. ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا. ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا. ڈوب جائے چاند سورج ہم کو کوئی غم نہیں. آ گئے سرور زمانے میں اجالا ہو گیا. آ گئے آ
آ گئے سرور زمانے میں اجالا ہو گیا. اگر بات حقیقت ہوگی تو انشاءاللہ بالکل بولیں گے. ہاں آ گئے سرور زمانے میں اجالا ہو گیا. اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم. اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم. یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا. یہ نہ کوئی کہہ سکے اکیلا ہو گیا. یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی. اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم. یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی میں رفیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے آئیے. قلب رشک میں آئیے بھائی. یہاں آئیے. یہاں وہاں سے سنتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. آپ یہاں آئیے. پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں گے. یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا. سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا. ہائے در ہائے یہ علی حق حیدری 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 کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا. سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا. سلامت رہے مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اب میں آپ کی پوری بیداری چاہتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں. ہم علم اٹھائیں گے. پوری بیداری چاہتا ہوں. ہم علم اٹھائیں گے. تم جلو یا مر جاؤ. پوری بیداری چاہتا ہوں. ہم علم اٹھائیں گے. تم جلو یا مر جاؤ. تعزیہ سجائیں گے. تم جلو یا مر جاؤ. تعزیہ سجائیں گے. تم جلو یا مر جاؤ. شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں گے. آ کے رن میں اصغر نے فوج سے یہ فرمایا. آ کے رن میں اصغر نے فوج سے یہ فرمایا. آ کے رن میں اصغر نے فوج سے یہ فرمایا. ہم تو مسکرائیں گے. تم جلو یا مر جاؤ. سلامت رہیں. حیدر حیدر حیدر. اطمینان سے پڑھیے. بہت اچھا پڑھیں. جلدی نہ کیجیے. ٹھیک ٹھیک. مل کے سلامت رہیں. علی حیدر. مل کے سارے مل کے بولیں. علی مل کے بولیں. ہم تو مسکرائیں گے. تم جلو یا مر جاؤ.
ہم تو مسکرائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ. بات حقیقت ہوگی تو انشاءاللہ سارے بولیں گے. ظلم چاہے جتنا ہو، ظلم چاہے جتنا ہو، لاکھ گولیاں برسے. ظلم چاہے جتنا ہو، لاکھ گولیاں برسے. ظلم چاہے جتنا ہو، لاکھ گولیاں برسے، کربلا تو آئیں گے، تم جلو یا مر جا. حیدر حیدر مل کے کربلا 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 تو آئیں گے، تم جلو یا مر جا. دیکھتے ہیں میرے ساتھ کون کون ہے. شعر پیش کرتا ہوں. سلامت رہے مولا، آپ سب کو سلامت رکھیں. کل نبی کی میت کو کون چھوڑ بھاگا تھا. کل نبی کی میت کو کون چھوڑ بھاگا تھا. کل نبی کی میت کو کون چھوڑ بھاگا تھا. ہم تو یہ بتائیں گے، تم چلو یا مر جاؤ. حیدر مل کے سارے مل کے یا علی. علی 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 علی. حیدری سارے مل کے بول گئے میرے ساتھ نعرہ. حیدری حیدری. ہم تو یہ بتائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ. شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. سال بھر کمائیں گے اور پھر محرم میں. سال بھر کمائیں گے اور پھر محرم میں. سال بھر کمائیں گے اور پھر محرم میں دولتیں لٹائیں گے. تم جلو یا مر جاؤ. حیدر مل کے دولتیں لٹائیں گے، تم جلو. مل کے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، بار میں حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میرزا میں تمار سے ڈر لگتا ہے، اور پردہ میں حضرت عباس سے دوری کیسی ہے، کیا تمہیں اب بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ حیدر دولتیں لٹائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ. جس سے سانس چلتی ہے وہ جری کا پرچم ہے. جس سے سانس چلتی ہے وہ جری کا پرچم ہے، اس کو ہم اٹھائیں گے. اب یہ خاموشی انشاءاللہ پھر ٹوٹے گی.
ہاں اس کو ہم اٹھائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ، جس نے کل جلایا تھا فاطمہ کا دروازہ. پوری بیداری چاہتا ہوں بھائی. جس نے کل جلایا تھا فاطمہ کا دروازہ، جس نے کل جلایا تھا فاطمہ کا دروازہ، اس کو ہم جلائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ حیدر. حیدری. سارے مل کر بولیں گے، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے مل کر بولیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. اس کو ہم جلائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ، اس کو ہم جلائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ. چاہے جتنا روکو گے، چاہے جتنا ٹوکو گے، چاہے جتنا روکو گے، چاہے جتنا ٹوکو گے، اشک ہم بہائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ، تم جلو یا مر جاؤ. یہ بھی اگر حقیقت ہوگی تو انشاءاللہ آپ بولیں گے ہم تو شہر سرور سے ہر برس کفن لا کر، ہم تو شہر سرور سے ہر برس کفن لا کر زندگی بنائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ. یا مر جاؤ. سارے مل کے بولے بھائی، ماں بہنیں سارے مل کے بول. اے شما اس کو ہم تم جلو سلامت رہیں، سلامت رہیں. شعر سنے بھائی، وقت کم ہے، میں پیش کر دیتا ہوں. آپ چچا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں. آپ اس زمانے میں جتنی انشاءاللہ خاموشی ٹوٹے گی. چچا سنیں شعر. اس زمانے میں جتنی آگ تم لگاؤ گے، اس کو ہم بجھائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ. اب شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. اب کسی کا دل ٹوٹے یا نکاح ہی ٹوٹے، ایسے نہیں. سنیں شعر. اب کسی کا دل ٹوٹے یا نکاح ہی ٹوٹے، اب کسی کا دل ٹوٹے یا نکاح ہی ٹوٹے، ہم علم دکھائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ، تم جلو.
یا مر جاؤ. پیش کرتا ہوں اس کلام کو. تم جلو یا مر. بس پیش کرتا ہوں یہ آخری کلام. امت کے پوری بیداری چاہتا ہوں. امت کے لیے دشت میں گھر اپنا لٹانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. ہاں سجدہ معبود میں سر اپنا کٹانا آسان نہیں ہے. یوں یاد کرے کوئی بھی رحمان کو لے کے آرام سے پڑھتا رہے قرآن کو لے کے. ارے نیزے پہ بھی اللہ کا قرآن سنانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. تو نام کا اصغر ہے مگر کام کا اکبر. یہ حوصلہ تیرا ہی تھا 6 ماہ کے حیدر. ارے ہلکے سے تباہ تم سے ستم گر کو رلانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں. صرف اور صرف 2 شعر پیش کرنا ہے. ایک نعرہ مل جل کر لگا، نعرہ حیدری. محمد کی آن سے جنت کو نکال دے. ابو غیاث سے اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش. عمران کی سے اسی جا کے مان سے سلیمان حیدری نعرہ تیرا نعرہ لائے گا منزل مراد پائے گا. سلیمان میں بھائی دقت ہو رہی اس کو لینے میں. اس شخص کو دیکھو کہ غذا پاک ہو جس کی ماں صاحب اولاد ہو، یہ شرط ہے اس کی. ارے محفل میں کہیں حیدری نعرے کو لگانا آسان نہیں. آسان نہیں ہے. تھا حیدر کرار کی بیٹی کا کلیجہ، خیمے تو جلے دین مگر جلنے نہ پایا. ارے جلے ہوئے خیمے سے امامت کا بچانا آسان نہیں ہے، آسان. آخری شعر پیش کرتا ہوں مولا عباس کے لیے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں گے، جب پیاس لگے دریا پہ سب جاتے ہیں لیکن اور جا کے وہاں پانی کو پیتے ہیں لیکن. جب پیاس لگے دریا پہ سب جاتے ہیں لیکن اور جا کے وہاں پانی کو پی لیتے ہیں لیکن. ارے دریا سے بنا پانی پیے لوٹ کے آنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. آپ سب حضرات میرے ساتھ مل کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوہ. جزاک اللہ. حضرات ابھی آپ کے سامنے جناب زہیر سلطان پوری صاحب بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے بہترین کلام پیش کر رہے تھے.
गाजी अब्बास के तस्करे पे गुफ्तगू को मुकम्मल किया आपने। जनाब ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, गाजी अब्बास की प्यास की गुफ्तगू पे बात मुकम्मल की, 4 मिसरे, और जनाब मुनव्वर जलालपुरी आपसे रूबरू होंगे। प्यास कहती थी कि पी और वफा बोली नहीं। प्यास कहती थी कि पी और वफा बोली नहीं, बेवफाई का तो इल्जाम मुझे देख न दे। प्यास कहती थी कि पी और वफा बोली नहीं, बेवफाई का तो इल्जाम मुझे देख न दे। अब तो चुल्लू में ठहरता नहीं पानी कुछ देर, उसको डर ये है कि फिर कोई मुझे फेंक न दे। अब तो चुल्लू में ठहरता नहीं पानी कुछ देर, उसको डर ये है कि फिर कोई मुझे फेंक ना दे। हजरात, सरजमीन जलालपुर आप सब जानते हैं, किसी के लिए मोहताज तारुफ नहीं है। शहर अज़ा, शुआरा की ज़रख़ेज़ ज़मीन, उसी ज़मीन का एक हीरा जिसका नाम मुनव्वर जलालपुरी है। खूबसूरत लबो लहजे के मालिक, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना मुनव्वर जलालपुरी से वो तशरीफ़ लाएं और बारगाहे अहले बैत में खिराज अक़ीदत पेश करें। आप हजरात एक सलावात से उनका इस्तक़बाल करें। हेलो 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 हेलो, बस ठीक है भाई, अरे ठीक है। माशाअल्लाह। हज़रात सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम मौला के चाहने वालों को जश्न सब्र वफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। बस मैं मतलब पढ़ता हूँ, यहीं से जुड़े इंशाअल्लाह। मौला सबकी हाजतें पूरी करें इस जश्न में। समात फरमाएं। एक ज़रब तबस्सुम की असग़र जो लगा देगा, एक ज़रब तबस्सुम की असग़र जो लगा देगा, एक ज़रब तबस्सुम की असग़र जो लगा देगा, 2 लाख के लश्कर को मिट्टी में मिला देगा, 2 लाख के लश्कर को मिट्टी में मिला देगा। अब शेर मुलाज़ा फरमाए बतौर खास। एक ज़रब तबस्सुम की असग़र जो लगा देगा, 2 लाख के लश्कर को मिट्टी में मिला देगा। जाओ किसी महफिल में और ज़िक्र अली छेड़ो, चेहरा 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 हर एक इंसान का नस्लों का पता देगा। चेहरा हैदर हैदर हैदर। ठीक ठीक माइक ठीक। जाओ किसी महफिल में और ज़िक्र अली छेड़ो, चेहरा हर एक इंसान का
नस्लों का पता देगा। जरा सी आमादगी हो, आपके मिजाज का शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाए। बैठा है गनी बनकर, बैठा है गनी बनकर वो कौन सकीफा में, बैठा है गनी बनकर वो कौन सकीफा में, जो खुद ही भिखारी गए इस्लाम को क्या देगा, जो खुद ही भिखारी गए इस्लाम को क्या देगा। बैठा है गनी बन, मौला सबकी हाजिरी कबूल करें। शेर नजर करता हूं बतौर खास सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह में, आप शेर सुनिए। बैठा है गनी बनकर वो कौन सकीफा में, जो खुद ही भिखारी है इस्लाम को क्या देगा। अब शेर किबला आपकी दुआओं के साथ नजर करता हूं। वो शख्स कयामत तक अब उठ नहीं पाएगा, अब्बास जिसे अपनी नजरों से गिरा देगा, अब्बास जिसे अपनी नजरों से गिरा देगा। या वो शख्स अब्बास का बच्चा मरियम का मिसल लाएगा, अब्बास का बच्चा अजीब भी नजर आएगा, अब्बास का बच्चा काबे में भी लहराएगा। वो शख्स कयामत तक अब उठ नहीं पाएगा, अब्बास जिसे अपनी नजरों से गिरा देगा। आप करबला में हो इस वक्त, शेर आपके मुकद्दर से करीब होते हुए शेर नजर करता हूं, समाअत फरमाए। आजादी ये हुर बोली अकबर की अज़ा सुनकर, ये लहजे अकबर है कितनों को जगा देगा, ये लहजे अकबर है कितनों को जगा देगा। आजादी ये हुर बोली अकबर की अज़ा सुनकर, ये लहजे अकबर है कितनों को जगा देगा। हासिल कलाम शेर देखे भैया, जरा जिम्मेदारी आप अपनी समझे, शेर है, उलमाए किराम की भी दुआएं चाहूंगा। मकतल में उदासी गए एक बार जरा हंस दे, ताहशर तुझे असगर इस्लाम दुआ देगा, ताहशर तुझे असगर इस्लाम दुआ देगा। अली 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 अली, जरा माहौल बनाए जश्न का आप। अली 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 अली, जरा मिल के अली 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 दुआ करिए, नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो आराम से पढ़ो।
علی علی یا علی گنبد کو دیکھو پڑوسی سے بہت آرام سے پڑھو. شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے، شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے، عشق علی میں دار پہ جانا پڑتا ہے. ذرا آمادہ ہو یہ اجمیر کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. عشق علی میں دار پہ جانا پڑتا ہے، تم مت کہنا تم اپنے جیسا محمد کو، مت کہنا تم اپنے جیسا محمد کو، پتھر سے کلمہ پڑھوانا پڑتا ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوانا پڑتا ہے، شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے، عشق علی میں دار پہ جانا پڑتا ہے. ذرا صاحب ادھر متوجہ ہو جائیں، شعر نظر کرتا ہوں. مت کرنا غیروں کا تقابل حیدر سے، مت کرنا غیروں کا تقابل حیدر سے، ٹھوکر سے مردے کو جلانا پڑتا ہے، ٹھوکر سے مردے کو جلانا پڑتا ہے، ٹھوکر سے مردے کو جلانا پڑتا ہے. اب یہ عقیدت کا شعر میری طرف متوجہ ہو جائے، میں شعر نظر کروں، آپ تک پہنچے گا شعر آپ کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہوا. مت کرنا غیروں کا تقابل حیدر سے، ٹھوکر سے مردے کو جلانا پڑتا ہے، جس کے دل میں حر بننے کی حسرت ہے، اس کو در شبیر پہ آنا پڑتا ہے، اس کو در شبیر پہ آنا پڑتا ہے، اس کو در شبیر پہ آنا پڑتا ہے. اب یہ حاصل کلام قطعاً پوری آمادگی کے ساتھ یہ جو پڑھتا ردیف ہے اس پہ خاص توجہ. زندہ ہے ہر ایک شہید کرب و بلا، جڑے زندہ ہے ہر ایک شہید کرب و بلا، قاتل کو یہ بھی بتلانا پڑتا ہے، قاتل کو یہ بھی بتلانا پڑتا ہے، تو بن نہیں سکتا کوئی بھی دنیا میں حسین، بن نہیں سکتا کوئی بھی دنیا میں حسین، نیزے پہ قرآن سنانا پڑتا ہے. حیدری میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے ہاتھ کھڑا کریں. اچھا یہ ذرا میرے لیے ہلو جی امیر المومنین کے حرم تک آواز جائے. یا علی ہندوستان پاکستان کے لوگ موجود ہیں. واہ. نعرے کی آواز دل سے دینی ہے. کل ایمان
علی علی مولا یا علی. ایک مطلع چند اشعار آخر میں سماعت فرمائیں ذرا سا. جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں. بس آخری کلام میں متوجہ رہیں آپ. جھوٹوں کو جو صدیق بن. تو میں دوسرا مصرع پڑھوں نا, بولیے. جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں وہ ریت کی دیواریں اٹھانے میں لگے گئے. وہ ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے ہیں. اب شعر ہے آپ کے لیے. اللہ نے القاب علی کو دیے لیکن اللہ نے القاب علی کو دیے لیکن کچھ علی مولا مل کے رات کیا کرتے ہیں لعنت. ہم ان پہ بھی دل رات کیا کرتے ہیں لعنت. جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے حیدر ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لعنت. راہل بھائی میرے بھائی 2 شعر پڑھ لینے دو مجھے, اس کے بعد کرنا تھا. ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لعنت. جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے ہیں. شعر ہوگا جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے حاصل کلام شعر. اے موت ٹھہر جا بھی
فرصت ہی نہیں ہے، اے موت ٹھہر جا ابھی فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے گئے. حیدر یا علی. اے موت ٹھہر جا بھی فرصت کی نہیں ہے، اے موت ٹھہر جا بھی فرصت کی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے، ہم لوگ ابھی. اے موت پلٹ جا بھی فرصت ہی نہیں ہے، اے موت پلٹ جا ابھی فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے ہیں. اب یہ آخری شعر ہوگا، سماعت فرمائے. آخری شعر بس مولا نے یہاں تک خدمت لے لی، مجھے آپ کی دعائیں ہیں. شعر نظر کرتا ہوں. اس گھر کی بلندی کو بھلا کون بتائے، اس گھر کی بلندی کو بھلا کون بتائے، جبریل جگہ جھولا جھلانے میں لگے گئے. جبریل حیدر وہ شعر پڑھ دے رہا ہوں، وہ شعر ایک شعر. واہ آئی بس ایک شعر آخری. علی مولا علی مولا. نعرہ ایسے لگائیے کہ آقا عباس کو پتا چلے، میرے مولا غازی حسین کو پتا چلے کہ ان کا جشن منایا جا رہا ہے. نعرہ حیدر. کیا بات ہے، کیا بات. اے موت ٹھہر جا بھی فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے ہیں. یہ آخری شعر اور پہلی بار آپ سنیں گے اس شعر کو. سماعت فرمائیں. 6 ماہ قصر دیکھ کے تجھے دین محمد، جناب علی اصغر کی بارگاہ میں 6 ماہ قصر دیکھ کے تجھے دین محمد، اصغر بھی تیری عمر بڑھانے میں لگے گئے، اصغر بھی تیری عمر بڑھانے میں لگے ہیں.
6 माह का सिल दे के तुझे दीन मोहम्मद असगर भी तेरी उम्र बढ़ाने में लगे हैं। और ये मक्ते का शेर, बस रूमी मक्ते का शेर क़िबला की दुआओं के साथ मक्ते का शेर है। इतरत से न कुरान जुदा होगा मुनव्वर, इतरत से न कुरान जुदा होगा मुनव्वर, शहने पे कुरान सुनाने में लगे गए, शहनेज़े पे कुरान सुनाने में लगे गए। ऐ मौत पलट जा अभी फुर्सत की नहीं गए, ऐ मौत ठहर जा अभी फुर्सत की नहीं गए। हम लोग अभी जश्न मनाने में लगे गए। हजरत अभी आपके सामने जनाब मुनव्वर जलालपुरी साहब बारगाहे इमामत में नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। हजरत नहायत खूबसूरत माहौल दे के गए। जनाबे मुनव्वर जलालपुरी गुफ्तगू हो रही थी जनाबे मीसम तम्मार की, इमाम हुसैन और जनाबे अली असगर की। शायर कहता है कि यूं तो अली की होती है मिंबर से बातचीत, यूं तो अली की होती है मिंबर से बातचीत, मीसम ने की है दार के ऊपर से बातचीत। यूं तो अली की होती है मिंबर से बातचीत, मीसम ने की है दार के ऊपर से बातचीत। मालूम होगा मौत को खुद अपना जायका, मालूम होगा मौत को खुद अपना जायका, शय कर रहे हैं कासिम मुस्तर से बातचीत। मालूम होगा मौत को खुद अपना जायका, शय कर रहे हैं कासिम मुस्तर से बातचीत, शय कर रहे हैं कासिम मुस्तर से बातचीत। मालूम होगा मौत को खुद अपना जायका, शय कर रहे हैं कासिम मुस्तर से बातचीत। जब चाहते थे नाना का लहजा सुनाई दे, जब चाहते थे नाना का लहजा सुनाई दे, सरवर बुला के करते थे अकबर से बातचीत। जब चाहते थे नाना का लहजा सुनाई दे, सरवर बुला के करते थे अकबर से बातचीत। तो अकबर तेरी अजान पे होना है फैसला, अकबर तेरी अजान पे होना है फैसला, शय कर रहो अकबर तेरी अजान पे होना है फैसला। हुर कर रहे हैं अपने मुकद्दर से बातचीत, अकबर तेरी अजान पे होना है फैसला। हुर कर रहे हैं अपने मुकद्दर से बातचीत। तो यूं ही नहीं मदीने से असगर चले गए, शेर मुलाजा फरमाए, यूं ही नहीं मदीने से असगर चले गए कि पहले बेज़बान ने सरवर से बातचीत। यूं ही नहीं मदीने से असगर चले गए कि पहले बेज़बान ने सरवर से बातचीत। तो बच्ची ये जानती है कि जिंदा है हर शहीद, शेर मुलाजा फरमाए, बच्ची ये जानती थी कि जिंदा है हर शहीद, अमा करता है वरना कौन कटे सर से बात। बच्ची ये जानती थी, या बच्ची ये जानती थी कि जिंदा है हर शहीद, कर
ہے ورنہ کون کٹے سر سے بات چیت. آئیے حضرات اس خوبصورت ماحول میں میں ایسے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جو شاعر نہیں بلکہ شعراء کا استاد ہے، جس نے نہ جانے کتنے نوحے بارگاہ اہل بیت میں لکھے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اہل بیت اپنے مرثیہ نگاروں اور مرثیہ خانوں کو کس طریقے سے نوازتے ہیں. جناب سلطان سرور صاحب یوں تو بہت خاموشی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن نہ جانے کتنے اسٹیج ایسے ہیں کہ جہاں ان کے پالے ہوئے، ان کے سنوارے ہوئے، ان کے شاگرد اس وقت محفلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب سلطان سرور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت پیش کریں. آپ سب جناب سلطان سرور صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں. نعرہ ایسے نہیں، یا نعرہ مل جل کے لگائیں. حسینیت حسینیت. اب اگر کربلا میں بھی اپنی آوازوں کو بچائیں گے تو کہاں خرچ کریں گے؟ حسینیت حسینیت. یزیدیت یزیدیت. نعرہ حیدری. حضرات السلام علیکم. السلام علیکم حضرات. بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے. کچھ قطعات حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے. بالکل منہ پہ لگائیے. میری آواز ہی کیا، میں تو کیا کر رہا ہوں. آپ شروع کیجئے، بس شروع کیجئے. میں ہاتھ میں نہیں لے پائیں گے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آپ پڑھیں، آپ شروع کریں، آپ شروع کریں. ملاحظہ فرمائیں. نعرہ حیدری. کوئی تمہید نہیں، کوئی گفتگو نہیں. ملاحظہ فرمائیں حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے کچھ قطعے کہ یہ اگر چاہے تو مغرب کو بنا دے مشرق. یہ اگر چاہے تو مغرب کو بنا دے مشرق. کس کو معلوم ہے عباس کی قدرت کیا ہے؟ کس کو معلوم ہے عباس کی قدرت کیا ہے؟ اور لکھ کے کاغذ پر اسے دے دیا عباس کا نام. ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا ہے؟ لکھ کے کاغذ پر اسے دے دیا عباس کا نام. ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا ہے؟ ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا. ملاحظہ فرمائے کہ علقمہ پر وہ وفاؤں کا خدا جب آ گیا. علقمہ پر وہ وفاؤں کا خدا جب آ گیا. معجزے حیران ہوئے، وہ معجزہ دیکھا گیا. معجزے حیران ہوئے، وہ معجزہ دیکھا گیا. اور ایک ہی منظر میں دو منظر دکھائی دے گئے. مشک دریا میں گئی، پھر مشک میں دریا گیا. مشک دریا میں گئی، پھر مشک میں دریا گیا. چلیے کم سے کم شاعری کا ماحول تو بدلا کچھ.
اور شاعری اگر آپ حضرات سن رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم شاعری ہی سنائیں گے کہ علقمہ پر وہ وفاؤں کا خدا جب آ گیا، معجزے حیران ہوئے وہ معجزہ دیکھا گیا، اور ایک ہی منظر میں دو منظر دکھائی دے گئے، مشک دریا میں گئی پھر مشک میں دریا گیا، مشک دریا میں گئی پھر مشک میں دریا گیا۔ ملاحظہ فرمائے کہ یہ ہیں عباس شجاعت میں علی کے وارث، یہ ہیں عباس شجاعت میں علی کے وارث، ٹوٹے نیزے کو یہ تلوار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں عباس شجاعت میں علی کے وارث، ٹوٹے نیزے کو یہ تلوار بھی کر سکتے ہیں، اور اختیار اتنا ہے پانی پر کریں گے قبضہ اور پھر پینے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے عباس شجاعت میں علی کے وارث، ٹوٹے نیزے کو یہ تلوار بھی کر سکتے ہیں، اور اختیار اتنا ہے پانی پر کریں گے قبضہ اور پھر پینے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ ارے نہال صاحب ملاحظہ فرمائیے گا، اب اس میں بھی دیکھیے کہ چاند جیسا نظر آتا ہے کہ سورج کی طرح، چاند جیسا نظر آتا ہے کہ سورج کی طرح، شیر تیور جو بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب چاند دکھائی دیتا ہے کہ سورج دکھائی دیتا ہے؟ چاند جیسا نظر آتا ہے کہ سورج کی طرح، شیر تیور جو بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور کس سے پوچھے کوئی عباس کے چہرے کا جلال، دیکھنے والا تو دم توڑ چکا ہوتا ہے۔ چاند جیسا نظر آتا ہے کہ سورج کی طرح، شیر تیور جو بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور کس سے پوچھے کوئی عباس کے چہرے کا جلال، دیکھنے والا تو دم توڑ چکا ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اب یہ الگ سے ہیں دو قطعے کی، کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین، کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین، ایک قدم زینب کا اٹھا دوسرا سجاد کا، ایک قدم زینب کا اٹھا دوسرا سجاد کا۔ ملاحظہ فرمائے کہ وقت جب لکھنے اٹھے گا طالب بیعت کی موت، وقت جب لکھنے اٹھے گا طالب بیعت کی موت، دستخط زینب کے ہوں گے فیصلہ سجاد۔ دستخط زینب پہ ہوں گے فیصلہ سجاد کا۔ ایک یہ قطعہ آپ کے مزاج کے بھی جو شاعری بھی ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی ایک قطعہ ملاحظہ فرما لیجئے کہ عقلوں کو کند کر دیا بغض حسین نے، عقلوں کو کند کر دیا بغض حسین نے، تم مطمئن ہو موت کو سر پر لیے ہوئے، تم مطمئن ہو موت کو سر پر لیے ہوئے، اسلام بھی پسند ہے تم کو یزید بھی، اسلام بھی
अक्लों को कुंद कर दिया बुग़्ज़ हुसैन ने, तुम मुतमईन हो मौत को सर पर लिए हुए, और इस्लाम भी पसंद है तुमको यजीद भी, शीशे के घर में बैठे हो पत्थर लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्लों को कुंद कर दिया बुग़्ज़ हुसैन ने, तुम मुतमईन हो मौत को सर पर लिए हुए, इस्लाम भी पसंद है तुमको यजीद भी, शीशे के घर में बैठे हो पत्थर लिए हुए। और शहज़ादी के हवाले से ये कता मुलाहिज़ा फरमाएं। मुलाहिज़ा फरमाएं शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कि नहीं है। अब चूँकि संजीदगी से सुन रहे हैं तो ये संजीदा जो कता ये भी मुलाहिज़ा फरमा ले कि नहीं है सानिए ज़हरा का सानी कोई दुनिया में, नहीं है सानिए ज़हरा का सानी कोई दुनिया में, कसम ज़हरा की ये तारीख़ माओ की बताती है, कसम ज़हरा की ये तारीख़ माओ की बताती है, जमा अब्बासो अकबर हो गए ज़ैनब की मेहनत से, ये बीबी आयतों को पाल के सूरे बनाती है। अभी पढ़ो। अब वो अभी मुनव्वर साहब ने जिस काफिया रदीफ में शेर सुनाए, एक मतला 3 शेर उसी में है, लेकिन एक मतला और शेर आज की विलादत के हवाले से 2 जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम। मुलाहिज़ा फरमाइए शम साहब देखिएगा कि शब्बीर के झूले को झुलाने में लगे हैं, शब्बीर के झूले को झुलाने में लगे हैं, जिब्रील भी पहचान बनाने में लगे हैं। कि शब्बीर के झूले को झुलाने में लगे हैं, शब्बीर के झूले को झुलाने में लगे हैं, और जिब्रील भी पहचान बनाने में लगे हैं। मुलाहिज़ा फरमाया कि गहवारे से मस होके उड़ा जाता है फितरूस, गहवारे से मस होके उड़ा जाता है फितरूस, अब सारे मलक उसको बुलाने में लगे। गहवारे से मस होके उड़ा जाता है फितरूस, अब सारे गहवारे से मस होके उड़ा जाता है फितरूस, अब सारे मलक उसको बुलाने में लगे। मुलाहिज़ा फरमाइए कि ये किसके तबस्सुम ने किया है अभी हमला, ये किसके तबस्सुम ने किया है अभी हमला, सब तीरों कमा जान बचाने में लगे। ये किसके तबस्सुम ने किया है अभी हमला, सब तीरों कमा जान बचाने में लगे हैं। नदीम भाई ये शेर देखिए,
یہ شعر جو ہے ان چاروں شعروں میں ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے. مولانا فرمائے کہ ایک دن میں یہاں کرب و بلا ہونا ہے تعمیر. ایک دن میں یہاں کرب و بلا ہونا ہے تعمیر. بے شیر بھی اب ہاتھ بٹانے میں لگے ہیں. بے شیر بھی اب ہاتھ بٹانے میں لگے ہیں. آداب آداب آداب. فرمایا ایک مطلب اور دو تین شعر اور کی. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. بڑا فرمائے کہ اگر یہ ضد ہے چراغ عذاب بجھا دیں گے. اگر یہ ضد ہے چراغ عذاب بجھا دیں گے تو ہم ہوا کو چراغوں کا گھر بنا دیں گے. اگر یہ ضد ہے چراغ عذاب بجھا دیں گے تو ہم ہوا کو چراغوں کا گھر بنا دیں. مولانا فرمائے کہ حسین بولے کہ صدیوں جیے گا یہ اسلام. حسین بولے کہ صدیوں جیے گا یہ اسلام. ہم اس کی عمر میں بس ایک دن بڑھا دیں گے. مولانا فرمائے اگر یہ ضد ہے چراغ عذاب بجھا دیں گے تو ہم ہوا کو چراغوں کا گھر بنا دیں گے. اور علم پکارا کہ محشر میں اہل ماتم کو. علم پکارا کہ محشر میں اہل ماتم کو یہ مشک پانی پلائے گی ہم ہوا دیں گے. علم پکارا کہ محشر میں اہل ماتم کو یہ مشک پانی پلائے گی ہم ہوا دیں گے. یہ مشک پانی پلائے گی. مولانا فرمائے کہ یہ شعر دیکھیے سب ادادار ہیں ماشاءاللہ کہ دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم میں. دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم میں مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے. کہ دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم میں مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے. اور پڑا ہے قدموں میں دریا یقین ہے اس کو. پڑا ہے قدموں میں دریا یقین ہے اس کو. جو سر اٹھایا تو عباس سر اڑا دیں گے. پڑا ہے قدموں میں دریا یقین ہے اس کو. جو سر اٹھایا تو عباس سر اڑا دیں گے. یا عباس. میرا فرمائیے اس سلسلے کا یہ آخری شعر ہے کہ
آپ حضرات بھی سالگرہ میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے، ملاحظہ فرمائیے کہ پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین کعبے کو تحفے میں کربلا دیں گے۔ پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین کعبے کو تحفے میں کربلا دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے مطلب 2-3 شعر، ملاحظہ فرمائیے ایک مطلب 2 شعر کی کہ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے۔ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے۔ خانہ کعبہ خدا کا کربلا شبیر کی، خانہ کعبہ خدا کا کربلا شبیر کی، ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے۔ خانہ کعبہ خدا کا کربلا شبیر کی، ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے، ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے۔ اور یہ اس سلسلے کا یہ تیسرا اور آخری شعر بھی 2-3 شعر اور زحمت تمام، کہ ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے۔ ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے۔ یہ بھی قطع دیکھیے سب ادادار ہیں اور یہ سب کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے دوسرے شعر میں کہ غم شے اور بڑھتا ہے جو بندش اور ہوتی ہے، غم شے اور بڑھتا ہے جو بندش اور ہوتی ہے، ہوائیں بند ہو جائیں تو بارش اور ہوتی ہے۔ غم شے اور بڑھتا ہے جو بندش اور ہوتی ہے، ہوائیں بند ہو جائیں تو بارش اور ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جلوس ماتم سرور میں چل کے ہم نے دیکھا ہے، جلوس ماتم سرور میں چل کے ہم نے دیکھا ہے، تھکن بڑھتی ہے تو چلنے کی خواہش اور ہوتی ہے، تھکن بڑھتی ہے تو چلنے کی خواہش اور ہوتی ہے۔ بس آخر کلام میں ایک مطلع اور ایک شعر، وہ شعر جو ہے مطلب وہ نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ جب منقبت حضرت عباس لکھی ہے، جب منقبت حضرت عباس لکھی ہے، ایک دن میں کئی سال میری عمر بڑھی ہے۔ جب منقبت حضرت عباس لکھی ہے، ایک دن میں کئی سال میری عمر بڑھی ہے۔ اب یہ شعر دیکھیے، جب سامنے ہو حضرت عباس کا پرچم، جب سامنے ہو حضرت عباس کا پرچم، پلکوں کا جھپکنا بھی بڑی بے ادبی ہے۔ جب سامنے ہو حضرت عباس کا پرچم، پلکوں کا جھپکنا بھی بڑی بے ادبی ہے۔ بس ایک مطلب ایک شعر ہے کہ دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے، دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے، اور کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو، کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو، کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے، کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو، کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
کیا کیا شعر سنائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا شعر سنائے، سبحان اللہ، آئیے آپ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ تھے جناب سلطان سرور صاحب، جو واقعی اگر سلطان الشعراء کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ بہت سے لوگ آپ کے اس نوحے کو پڑھتے ہیں اور ان کے دیار میں پڑھا جاتا ہے، لیکن شاید نہ جانتے ہوں کہ یہ نوحہ جناب سلطان سرور صاحب کا ہے۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم، اس نوحے کے خالق جناب سلطان سرور صاحب ہیں، اور ایسے ہی نہ جانے کتنے نوحے آپ کے قلم سے عزا کے حصے بنے اور بنتے رہیں گے۔ ہم ان کی طول عمر کے لیے بارگاہ اہدیت میں دعا گو ہیں۔ ہمارے پاس مسلسل میسیجز آ رہے ہیں جس میں بیماروں کی شفا کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے نام بھیجے کہ ایک بار اس فضا میں یہ نام لے لیجئے تاکہ ہمارا مریض اچھا ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے مہدی ٹور اینڈ ٹریولز کی روح رواں جناب مہدی بھائی مرحوم، جو ہمیشہ ہم سب کے ساتھ ہوا کرتے تھے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کی اہلیہ علیل ہیں۔ پروردگار محترمہ ناہید صاحبہ اور محترمہ مرضیہ رضوی اور محترمہ شگفتہ صاحبہ، محترمہ شکیلہ صاحبہ، محترمہ شیبہ صاحبہ، ڈاکٹر عرفی صاحب اور جتنے لوگوں نے بھی، جناب آغا رسول صاحب پونا سے، یہ سارے لوگ بیمار ہیں۔ جناب مولانا حیدر مہدی زیدی صاحب بیمار ہیں۔ میں بارگاہ خداوندی میں ان دونوں حضرات کے صدقے میں دعا گو ہوں، پروردگار ان کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ایک اعلان اور سماعت فرما لیں، انشاءاللہ کل جشن باب الحوائج الرحمن ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے حرم مولا عباس میں سرداب امام حسن علیہ السلام میں منعقد ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ آئیے حضرات، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اور علیل ہونے کے باوجود آپ ہم سب کی نحیف آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور پورے جذبے کے ساتھ ہمارے اس بزم میں ہر سال شریک ہوتے ہیں۔ اتنی دیر تک شعراء کرام کو سماعت کرتے رہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جانشین حضرت آیت اللہ الحاج حافظ بشیر حسین نجفی دامہ ظلہ الوارف، حجت الاسلام والمسلمین، جناب شیخ علی النجفی صاحب کے تشریف لائیں، اور آپ دیکھتے ہیں کتنی انقلابی ولولہ انگیز تقریر ہوتی ہے کہ جس سے ہم سب فیضیاب ہوتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں، تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات مل جل کے عظمت محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ کے استقبال کریں۔ الٹا نہ ہو جائے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وكرامة للعالمين أبي القاسم أبي الزهراء محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبي عبد الله الحسين، في مولدك أنر قلوبنا بعطفك وبركاتك. السلام على سيدي ومولاي أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء، اسقنا سيدي ومولاي من عذب مائك لكي نرتوي الوفاء والولاء ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन, आपकी विलादत के दिन आपकी खिदमत में हम सलाम पेश करते हैं। मेरे मौला हुसैन, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से इसी तरह मुनव्वर रखना। ए प्यासों के साक़ी के सक्का हज़रत अब्बास, हमें भी सैराब करते रहिए ताकि हम इसी तरह वफ़ादार बने रहें। أيها الجمع المبارك، كأني في بيت الزهراء سلام الله عليها، وكأني بالنبي صلوات الله وسلامه عليه جالس ينتظر على وجل، وكأني بعلي عليه السلام يتخطى المكان ذهابا ومجيئا في قلق على حال الزهراء وحال المولود، وكأني بهذا الجمع المبارك على باب الزهراء سلام الله عليها ننتظر وإياكم هذا المولود المبارك. ऐ मेरे मोहतरम मजमा, मंजर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा आप सब जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के दरवाजे पर खड़े हैं। लग तो ऐसा रहा है कि नबी बैठे कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, अली आ रहे हैं और बशारत दे रहे हैं। और ऐसा मजमा जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर, तो आपको इमाम हुसैन की आमद मुबारक हो। يا من تشاركون الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وتشاركون رسول الله وعلي والحسن بالفرحة الولادة، نحن وإياكم اليوم في هذه البقعة المباركة نشاركهم في بقعة بين الحرمين، في أرض كانت فيها عاصمة لأول إمام من أئمة أهل البيت وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، وستكون فيها عاصمة آخر إمام من أئمتنا الحجة بن الحسن المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. हम और आप सब लोग, ये पूरा मजमा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ उनकी खुशी में शरीक हैं। हम रसूल के साथ उनकी खुशी में शरीक हो रहे हैं। इमाम हसन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इमाम हुसैन की विलादत में उन सब के साथ हम शरीक हो रहे हैं। इस मुक़द्दस मकाम पर बैन अल हरमैन हम ये जश्न मना रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और उस सरज़मीन पर जो पहले इमाम का मरकज़ था और इंशाअल्लाह आखिरी इमाम का भी मरकज़ होगा। نحن وإياكم الآن على باب الحسين، جالسين على باب سيد الشهداء، وإن شاء الله نحن وإياكم نجلس جميعا على باب الحسين في الجنة إن شاء الله. हम और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला जन्नत में भी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब बैठेंगे। حينما نحتفل بالحسين عليه السلام فإننا نحتفي بثار الله. لماذا هو ثار الله؟
الحسين سلام الله عليه هو الذي ثبت الدين ودين الله سبحانه وتعالى في الخليقة. الحسين بولادته إلى شهادته، من ولادته كانت دموع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تجري مرتبطة بشهادته، لأن الحسين سلام الله عليه نموذج للثبات على الدين. ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ امام حسین سار اللہ ہے۔ سار اللہ کیوں کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کو؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ثابت کیا ہے، استحکام بخشا ہے۔ ولادت سے لے کر شہادت تک امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی اسی وقت سے رسول اللہ کی آنکھوں میں ان کی شہادت کو لے کر آنسو آ گئے تھے۔ امام حسین وہ ایک نمونہ عمل بن کر آئے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور دین کو ثابت کیا۔ علينا في هذه الليلة أن نجدد العهد والولاء لسيد الشهداء، نجدد لسيد الشهداء الولاء لشخصه ولمواقفه ولدينه، حيث تتغلغل مواقفه وكلماته في قلوبنا مع العشق والمحبة والولاء، حيث يكون حب الحسين يكون دين الحسين. اس رات ابھی ہم حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت اور اپنے عہد کی تجدید کریں، صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے جو مواقف تھے، جو انہوں نے دین پیش کیا، اس کے ساتھ، عشق کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تاکہ ولایت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پوری طریقے سے اتر جائے۔ حينما نزور الحسين عليه السلام في زيارته نقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة. هل هي شهادة مني للحسين بأنه يصلي، أو أنها شهادة بوقفة الحسين في كربلاء وصلاته في يوم العاشر جعلنا الله وإياكم من المصلين؟ ہم جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کیا۔ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام ہماری گواہی کے محتاج ہیں کہ امام نے نماز ادا کیا؟ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے نماز قائم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز کو زندگی بخشی ہے، نماز کو دوام بخشا ہے۔ وبتجاذب زينب سلام الله عليها الخمار مع عدوها لبست أمهاتنا وخواتنا هذا الحجاب المبارك. جناب زینب سلام اللہ علیہا دشمنوں سے جو اپنے پردے بچاتی رہیں، اسی کی برکت ہے کہ آج ہماری ماں بہنیں باپردہ بیٹھی ہیں۔ ومن كف العباس عليه السلام التي قطعت ولم تشرب الماء قبل الحسين عليه السلام تعلمنا الوفاء لإمامنا وديننا. مولا عباس علیہ السلام کے وہ بازو کہ جو کٹ تو گئے لیکن پانی نہیں پیا، انہی سے ہم نے یہ وفا سیکھی ہے اپنے دین کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ وفي ختام هذا المحفل وختام هذا اللقاء أوصل لهذا الجمع المبارك دعاء وسلام ومحبة سماحة المرجع النجفي، وهو يدعو لكم ويسألكم الدعاء ويوصيكم ويوصينا وإياكم بالالتزام بالولاء لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم تحت كل ظرف ومكان. آخر میں اس محفل کے میں آپ کی خدمت میں والد محترم حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج حافظ بشیر حسین نجفی صاحب کا سلام، ان کی دعائیں پیش کرتا ہوں۔ وہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے انہوں نے کہ ان کے لیے بھی دعائیں فرمائیے گا۔ ان کی ایک نصیحت یہ ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، محمد والے محمد علیہ السلام کی ولایت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔
ہمیشہ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پابند رہیں۔ والوصية الثانية مجلس سيد الشهداء. أيها الكرام، كل ما عندنا اليوم من خير، من دين، من ولاء، من مال، من عطاء، من خير في الدنيا والآخرة، هو ببركة الحسين عليه السلام. میرے محترموں، دوسری چیز جس کی پابند بنے رہیے گا وہ مجلس سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یقین مانیے میرے محترموں، میرے عزیزوں، آج جو ہمارے پاس دین ہے، جو عزت ہے، جو مال ہے، دنیا و آخرت کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ اسی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہیں۔ بورك جمعكم، بورك هذا المحفل، العلماء الأعلام، الشعراء، خدام الحسين القائمين، الإخوة الكرام، الحضور. أسأل الله لكم ولنا الحفظ، لكم ولنا الحفظ في الأموال والعيال والدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اے میرے عزیز، میرا محترم مجمع، آپ کو یہ جشن مبارک ہو۔ حضرات علماء کرام، حضرات شعراء کرام، بانیان جشن میں حاضر تمام افراد، آپ سب کو یہ جشن مبارک ہو۔ پروردگار سے یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کے دین و دنیا و آخرت، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اموال اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین جناب آغائے شیخ علی النجفی صاحب، جو بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ابھی ہماری فہرست میں جو شعراء کرام بچے ہوئے ہیں اس میں جناب چندن سانیال صاحب، جناب سلیم بلرام پوری صاحب، جناب شمس تبریز صاحب، یہ تمام شعراء کرام ابھی یکے بعد دیگرے جناب سہیل شاہ صاحب آپ حضرات کے سامنے کلام پیش کریں گے۔ جو لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں ان کی جگہ پہ دوسرے افراد جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں۔ میں نہایتی شکر گزار ہوں جناب آغائے علی النجفی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور ہم سب کو انہوں نے بہترین اپنے بیانات سے مستفید فرمایا۔ خط شمشیر کو صرف 3 شعر اور اس کے بعد جناب سلیم بلرام پوری، ایک بہترین آواز، ایک نوجوان شاعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خط شمشیر کو دیوار بنانے والا، ماحول بنائیے جناب سلیم بلرام پوری، خط شمشیر کو دیوار بنانے والا، خط شمشیر کو دیوار بنانے والا، ایک نیزے کو وہ تلوار بنانے والا، خط شمشیر کو دیوار بنانے والا، ایک نیزے کو وہ تلوار بنانے والا۔ ارے تم کو معلوم کہاں لہجہ اکبر کی کشش، تم کو معلوم کہاں لہجہ اکبر کی کشش، ہے یہی حر کو سمجھدار بنانے والا۔ تم کو معلوم کہاں لہجہ اکبر کی کشش۔ جلدی جلدی جو ہمارے برادران آ رہے ہیں یہ آگے کی طرف تشریف لائیں۔ میں جناب سلیم بلرام پوری صاحب کے لیے صرف ایک ماحول بنا رہا ہوں۔ خط شمشیر کو دیوار بنانے والا، آج نیزے کو ہے تلوار بنانے والا۔ تم کو معلوم کہاں لہجہ اکبر کی کشش، ہے یہی حر کو سمجھدار بنانے والا۔ اور ایک تبسم سے بھی میدان کوئی جیتے گا، ایک تبسم سے بھی میدان کوئی جیتے گا۔ سوچتا کب تھا یہ ہتھیار بنانے والا، ایک تبسم سے بھی میدان کوئی جیتے گا۔ سوچتا کب تھا یہ ہتھیار بنانے والا، سوچتا کب تھا یہ ہتھیار بنانے والا۔ روضہ سرور روضہ غازی نور ہے ایک تنویریں دو، روضہ سرور روضہ غازی نور ہے ایک تنویریں دو، دونوں علی کی گود کے بالے قرآن ایک تفسیریں دو۔
روضہ سرور روضہ غازی نور ہے تنویریں دو، دونوں علی کی گود کے پالے قرآن ایک تفسیریں دو، فوج آدھا بھاگ رہی ہے چھوڑ کے پہرا دریا کا، آنکھیں ہیں عباس کی یا پھر چلتی ہیں شمشیریں دو. یا فوج آدھا بھاگ رہی ہے چھوڑ کے پہرا دریا کا، آنکھیں ہیں عباس کی یا پھر چلتی ہیں شمشیریں دو. حق کا بیان اب رک نہیں سکتا، مجلس سرور کہتی ہے لاکھوں مقرر کر گئی پیدا، زینب کی تقریریں دو. حق کا بیان اب رک نہیں سکتا، مجلس سرور کہتی ہے لاکھوں مقرر کر گئی پیدا، زینب کی تقریریں دو. تو باغ فدق اور مسند حیدر دونوں حق ہیں مولا کے. آخری شعر اور شاعر آپ کے حوالے. باغ فدق اور مسند حیدر دونوں حق ہیں مولا کے، وارث حیدر آ کے کہے گا لاؤ میری جاگیریں دو. باغ فدق اور مسند حیدر دونوں حق ہیں مولا کے، وارث حیدر آ کے کہے گا لاؤ میری جاگیریں دو. آئیے حضرات، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں آپ سب کے عزیز شاعر جناب سلیم صاحب بلرام پوری بر محمد و آل محمد صلوات. حاضرین محفل السلام علیکم. اس کو تھوڑا ویلیوم بڑھا دیئے گا پلیز. یہ ہمارے بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں برائے کرام یہ بیٹھ جائیں آگے آ کے. ابھی ماشاءاللہ ہمارے 3 شورائے کرام جشن میں ہیں ابھی اور بھی. ملاحظہ فرمائیں شہزادی کے حوالے سے قبلہ ذکر کر رہے تھے، 4 مصرے شہزادی کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، اس کی اپنی بات ہے. کچھ اتنا اختیار فاطمہ ہے، ملک خدمت گزار فاطمہ ہے. کسی میں دم ہو تو آ کر گرائے، کسی میں دم ہو تو آ کر گرائے. میرے دل میں مزار فاطمہ ہے، میرے دل میں مزار. کسی میں دم ہو تو آ کر گرائے، میرے دل میں مزار فاطمہ ہے. ملاحظہ فرمائیں آپ جہاں بیٹھے ہیں بین الحرمین، ایک مطلع چند اشعار حاضر کرتا ہوں، مطلع بطور خاص دیکھیں گے قبلہ، حاضر کرتا ہوں. یوں بھی تو یہ رسول خدا کی زمین ہے، یوں بھی تو یہ رسول خدا کی زمین ہے، یوں بھی تو یہ رسول خدا کی زمین ہے، اکبر کے نام کرب و بلا کی زمین ہے. یوں بھی تو
यूं भी तो ये रसूल खुदा की ज़मीन है, यूं भी तो ये रसूल खुदा, यूं भी तो ये रसूल खुदा की ज़मीन है, अकबर के नाम करबो बला की ज़मीन है, यूं भी तो ये रसूल खुदा। मुलाजा करें हजरात, दो आसमान दोनों तरफ हैं सजे हुए, दो आसमान दोनों तरफ हैं सजे हुए, दो आसमान दोनों तरफ हैं सजे हुए, और दरमियान मदहो सना की ज़मीन है, यूं भी तो ये रसूल खुदा की ज़मीन है, यूं भी तो ये रसूल खुदा की ज़मीन है, यूं भी तो ये रसूल खुदा। पहले यही ज़मीन थी बेहैसियत मगर, पहले यही ज़मीन थी बेहैसियत मगर, पहले यही ज़मीन थी बेहैसियत मगर, बादे हुसैन खाके शफा की ज़मीन है, बादे हुसैन। बादे हुसैन खाके शिफा की ज़मीन है, बादे हुसैन खाके शिफा। मुलाहजा करें हजरात, अलैहिम तशरीफ फरमाएं। फर्जंदे बू तुराब का मातम है हर जगह, फर्जंदे बू तुराब का मातम है हर जगह, फर्जंदे बू तुराब का मातम है हर जगह, सारी जमीन फर्श अदा की जमीन है, सारी जमीन फर्श अदा की जमीन है, सारी जमीन फर्श अज़ाब की जमीन है, सारी जमीन फर्श अज़ाब। मुलाजा करें हजरात, शेर हाजिर करता हूं। अब्बास और हुसैन के रोज़े है सामने, अब्बास और हुसैन के रोज़े हैं सामने, अब्बास और हुसैन के रोज़े हैं सामने, यानी ये जश्न सब्र वफा की ज़मीन है। अब्बास और हुसैन के रोज़े हैं सामने, अब्बास और हुसैन के रोज़े हैं सामने, अब्बास और हुसैन के
روزے ہے سامنے، یعنی یہ جشن صبر و وفا کی زمین ہے، یعنی یہ جشن صبر و وفا کی زمین ہے، یعنی یہ جشن صبر و وفا. دیکھی جو سجدگاہ مسلے پیوں لگا، دیکھی جو سجدگاہ مسلے پیوں لگا، دیکھی جو سجدگاہ مسلے پیوں لگا، بندے کا گھر ہے اور خدا کی زمین ہے، بندے کا گھر ہے اور خدا کی زمین ہے، بندے کا گھر ہے اور خدا. وہ سب خط جری کی حراست میں آئے گی، وہ سب خط جری کی حراست میں آئے گی، وہ سب خط جری کی حراست میں آئے گی. طوفان کے پاس جتنی ہوا کی زمین ہے، طوفان کے پاس جتنی ہوا کی زمین ہے، طوفان کے پاس جتنی ہوا. ملاحظہ کریں حضرات، شعر حاضر کرتا ہوں. کہتا ہے ہر رسول یہ مرکز ہے نور کا، کہتا ہے ہر رسول یہ مرکز ہے نور کا، کہتا ہے ہر رسول یہ مرکز ہے نور کا. خاکی سمجھ رہے ہیں یہ خاکی زمین ہے، خاکی سمجھ خاکی زمین ہے، خاکی سمجھ رہے ہیں یہ خاکی زمین ہے. حضرات اس کا مائک والیوم جو ہے ایسے ہی رہن دے، بیچ میں اپ اینڈ ڈاؤن مت کریں پلیز. خاکی سمجھ رہے ہیں یہ خاکی زمین ہے. میں جس پا چل کے کرب و بلا تک پہنچ گیا، میں جس پا چل کے کرب و بلا تک پہنچ گیا، میں جس پا چل کے کرب و بلا تک پہنچ گیا، وہ میری والدہ کی دعا کی زمین ہے، وہ میری نعرہ حیدری. میں جس پا چل کے کربو میں جس پا چل کے کربو بلا تک پہنچ گیا، میں جس پا چل کے کربو بلا تک پہنچ گیا، میں جس پا چل کے کربو بلا تک پہنچ گیا، وہ میری والدہ کی دعا کی زمین ہے، وہ میری والدہ کی دعا. یا علی یا علی. میں جس پا چل کے کرب و بلا تک پہنچ گیا. آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں. میں جس پا چل کے کرب و بلا تک پہنچ گیا، میں جس پا چل کے کرب و بلا تک پہنچ گیا،
وہ میری والدہ کی دعا کی زمین ہے، وہ میری والدہ کی دعا کی زمین ہے۔ ملاحظہ فرمائے حضرات، یوسف سے پوچھ لیجئے، یوسف بتائیں گے، یوسف سے پوچھ لیجئے، یوسف بتائیں گے، یوسف سے پوچھ لیجئے، یوسف بتائیں گے، حسن و جمال میں یہ بلا کی زمین ہے۔ حسن و جمال میں حسن و جمال میں یہ بلا کی زمین ہے، حسن و جمال میں یہ بلا کی زمین ہے۔ عباس اور حسین کے روزے ہیں سامنے، عباس اور حسین کے روزے ہیں سامنے، عباس اور حسین کے روزے ہیں سامنے، یعنی یہ جشن صبر و وفا کی زمین ہے، یعنی یہ جشن صبر و وفا کی زمین ہے۔ ملاحظہ فرمائے، یعنی یہ جشن صبر و وفا کی زمین ہے، یعنی یہ جشن صبر و وفا۔ ملاحظہ کریں حضرات، رن میں بلند ہو کے، رن میں بلند ہو کے یہ بے شیر نے کہا، رن میں بلند ہو کے یہ بے شیر نے کہا، رن میں بلند ہو کے یہ بے شیر نے کہا، دست حسین میری وغا کی زمین ہے، دست حسین میری دست حسین میری وغا کی زمین ہے، یہ کربلا سجائی ہے جس پر حسین نے، یہ کربلا سجائی ہے جس پر حسین نے، یہ کربلا سجائی ہے جس پر حسین نے، زینب کی دی ہوئی وہ رضا کی زمین ہے، زینب کی دی ہوئی وہ رضا کی زمین ہے، زینب کی دی ہوئی وہ رضا، جنت بھی گئے بلائے تو جاؤں نہ میں سلیم، جنت بھی گئے بلائے تو جاؤں نہ میں سلیم، جنت بھی گر بلائے تو جاؤں نہ میں سلیم، جب میرے پاس کرب و بلا کی زمین ہے، جب میرے پاس کرب و بلا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلندر نعرہ سلامت۔
जन्नत भी गर बुलाए तो जाऊं न मैं सलीम, जन्नत भी गर बुलाए तो जाऊं न मैं सलीम, जब मेरे पास करबो बला की जमीन है, जब मेरे पास करबो बला की जमीन है, जब मेरे पास करबो बला। आखिर कलाम में एक मतला चंद अशार और हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मतला बतौर खास। पढ़े जाओ जितनी, पढ़े जाओ जितनी नमाजें पढ़ो तुम, नमाजों का कुछ फायदा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी नमाजें पढ़ो तुम, नमाजों का कुछ फायदा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी नमाजें पढ़ो तुम, नमाजों का कुछ फायदा ही नहीं है। फरिश्ते भी क्यों मुंह लगाएंगे तुमको, फरिश्ते भी क्यों मुंह लगाएंगे तुमको, मुसल्ले पे खाके शिफा ही नहीं है। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। पढ़े जाओ जितनी नमाजें पढ़ो तुम, नमाजों का कुछ फायदा ही नहीं है। फरिश्ते भी क्यों मुंह लगाएंगे तुमको, फरिश्ते भी क्यों मुंह लगाएंगे तुमको, मुसल्ले पे खाके शिफा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी। मुलाजा फरमाए, एक बहुत ही हसास शेर हाजिर कर रहा हूं। वो सर्वे का दुश्मन आजादार हूं मैं, परेशान हो के भी खुदार हूं मैं उस घर की जंजीर कैसे हिलाऊं कि जिस घर में फर्शे आज़ा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी नमाजें पढ़ो तुम, नमाजों का कुछ फायदा ही नहीं है। भरी भरी मश्क लेकर चला शेर हैदर, सुवे नहर देखे भला क्यों पलट कर, था जितना भी पानी वो सब माश्क में है, था जितना भी पानी वो सब माश्क में है, कि दरिया में अब कुछ बचा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी नमाजें पढ़ो तुम, नमाजों का कुछ फायदा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी बड़ी खींचताली से कुछ दिल निकाले,
خلافت نہ سنبھلی کسی کے سنبھالے، بڑی کھینچتالی سے کچھ دل نکالے، خلافت نہ سنبھلی کسی کے سنبھالے، تو پھر غاصبانے فدق ہار بیٹھے، تو پھر غاصبانے فدق ہار بیٹھے، خلافت کا سکہ چلا ہی نہیں ہے۔ پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائے، شعر حاضر کرتا ہوں حضرات۔ تھکے ہار بیٹھے ہیں سارے مسیحا، نہیں کام آیا کسی کا بھی نسخہ، یہ سچ ہے کہ بغض علی کے مرض کی، یہ سچ ہے کہ بغض علی کے مرض کی، جہنم سے بہتر دوا ہی نہیں۔ پڑھے جاؤ جتنی، ملاحظہ فرمائے حضرات، ایک شعر حاضر کرتا ہوں عقیدے۔ جہاں ٹاٹ کا ایک پردہ پڑا تھا، ستارے لے جا کے وہیں سر جھکایا، جہاں ٹاٹ کا ایک پردہ پڑا تھا، ستارے لے جا کے وہی سر جھکایا، ستارے کو اچھی طرح یہ خبر تھی، ستارے کو اچھی طرح یہ خبر تھی، کوئی اور در دیکھنا ہی نہیں ہے۔ پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں حضرات، ایک شعر و مقطع رحمت تمام، ملاحظہ کریں، حاضر کرتا ہوں۔ دل و جان سے فرش مجلس بچھا کے بہت مطمئن تھا میں سب کچھ لٹا کر، دوبارہ میں گھر دیکھ کر رو رہا ہوں، سبھی کچھ تو ہے کچھ گھٹا ہی نہیں ہے۔ پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ مقطع بھی ملاحظہ فرما لیں حضرات۔ سلیم اس گھڑی روئے گا شیخ بدعت، نہیں کام آئے گی کوئی عبادت، یہی کہے کہ روکے گرزوان جنت، یہی کہے کہ روکے گرزوان جنت، تجھے سیدہ کی رضا ہی نہیں ہے۔ محترم جناب یہ پیچھے ہوگا نا، ہم پڑھیں گے تو یہ اور پیچھے ہوگا۔ محترم جناب سلیم بلرام پوری صاحب، اب
चूँकि हमारी इस जश्न के जश्न सब्र वफ़ा के जो नाज़िम मोहतरम हैं उन्हें ही बतौर शायर बुलाना है और फिर खुद आ जाना है। मतलब तय है ना ये मामला। जज़ाकल्लाह मौला आप सबको सलामत रखें। सिर्फ 2 क़ते समात कर लें। मुसलसल ज़िक्र हो रहा है मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। 2 क़ता समात कर लें, हाजिर कर देता हूँ। आँखों के नगीनों का उजाला है अरीज़ा, ज़रा आमादा हो करके सुने। आँखों के नगीनों का उजाला है अरीज़ा, मुफलिस हूँ मगर मेरा सहारा है अरीज़ा। आँखों के नगीनों का उजाला है अरीज़ा, मुफलिस हूँ मगर मेरा सहारा है अरीज़ा। जब मैंने दिया नाम सकीना का हवाला, अब्बास ने खुदा के संभाला है अरीज़ा। जब मैंने दिया नाम सकीना का हवाला, अब्बास ने खुद आके संभाला है अरीज़ा। हुसैनियत की फ़िज़ा आम करने आई है, हुसैनियत की फ़िज़ा आम करने आई है, यजीदियत को ये गुमनाम करने आई है। ये 4 साल की बच्ची है पर हुसैन की है, ये तख्ते शाम को नीलाम करने आई। ये 4 साल की बच्ची है पर हुसैन की है, ये तख्ते शाम को नीलाम करने आई है। आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना नदीम असगर साहब क़िबला की खिदमत अक़दस में कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है कि मिलजुल करके बाआवाज़ बुलंद सलावात पढ़ें। हजरात, आप सबको जश्न सब्र व वफ़ा और ये खूबसूरत सरज़मीन बल्कि जन्नत पे आना मुबारक हो। मैं 4 मिसरे से आगाज़ करना चाहता हूँ। आप बैनुल हरमैन में हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। गैब से आएगा जब फातिमा का नूरे ऐन, देखिएगा, गैब से आएगा जब फातिमा का नूरे ऐन, क़ल्बे पैगंबर इस्लाम को तब आएगा चैन। क़ल्बे पैगंबर इस्लाम को तब आएगा चैन, आके जिस वक्त बनाएगा हरम ज़हरा का। चौथा मिसरा सुनिए, आके जिस वक्त बनाएगा हरम ज़हरा का, होगा उस वक्त मदीने में भी बैनुल हरमैन। गैब से आएगा जब फातिमा का नूरे ऐन। गैब से आएगा जब फातिमा का नूरे ऐन, क़ल्बे पैगंबर इस्लाम को तब आएगा चैन, आके जिस वक्त बनाएगा हरम ज़हरा का, होगा उस वक्त मदीने में भी बैनुल हरमैन। होगा उस वक्त मदीने में भी बैनुल हरमैन। एक रदीफ मुलाहिज़ा फरमाए, जैसे हर बरस एक नई रदीफ खुद जश्न सब्र व वफ़ा के लिए मुंतखब करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि कभी नजफ़ तो कभी सामरा में सांसें ली, कभी नजफ़ तो कभी सामरा में सांसें ली, हमेशा हमने अली की विला में सांसें ली। कभी नजफ़ तो कभी सामरा में सांसें ली, हमेशा हमने अली की विला में सांसें ली।
खुदा ने उनको कहाँ उम्र में शुमार किया, खुदा ने उनको कहाँ उम्र में शुमार किया, जो ज़ायरीन ने करबो बला में सांस, खुदा ने उनको कहाँ उम्र में शुमार किया, जो ज़ायरीन ने करबो बला में सांसें ली। हमारी सांसों को तस्बीह का सवाब मिला, हमारी सांसों को तस्बीह का सवाब मिला, जो हमने मजलिस शाहे हुदा में सांसें ली। हमारी सांसों को तस्बीह का सवाब मिला, जो हमने मजलिस शाहे हुदा में सांसें ली। मिटाने, अब नया एक रुख देखें, रदीफ का रुख बदल रहा हूं। मिटाने आए थे अहमद की जिंदगी जो लोग, मिटाने आए थे अहमद की जिंदगी जो लोग, अली की तेग ने उनकी सजा में सांसें ली। मिटाने आए थे अहमद की जिंदगी जो लोग, अली की तेग ने उनकी सजा में सांसें ली। खुदा गवाह है, दो जन्नतों के बीच रहा। खुदा गवाह है, दो जन्नतों के बीच रहा, वो जिसने महफिल सब्र वफा में सांस। खुदा गवाह है, दो जन्नतों के बीच रहा। खुदा गवाह है, दो जन्नतों के बीच रहा, वो जिसने महफिल सब्र वफा में सांसें ली। यजीद वाले हुए तंगिए नफस का शिकार, यजीद वाले हुए तंगिए नफस का शिकार, हुसैनियों ने आलम की हवा में सांस। यजीद वाले हुए तंगिए नफस का शिकार, हुसैनियों ने अलम की हवा में सांसें ली। नसीब फिर से हुआ हमको जश्न सब्रो वफा, नसीब फिर से हुआ हमको जश्न सब्रो वफा, फिर आके हमने हरम की फजा में सांस, फिर आके हमने हरम की फजा में सांसें ली। शेर मुलाजा फरमाए हजरत, माइक साथ नहीं दे रहा है, आप सब साथ दे रहे हैं, मुलाजा फरमाए। कमाल ये है सफ़े अश्किया से निकले तो, कमाल ये है सफ़े अश्किया से निकले तो, जनाबे हुर ने सफ़े अंबिया में सांस है। कमाल ये है सफ़े अश्किया से निकले, कमाल ये है सफ़े अश्किया से निकले तो, जनाब हुर ने सफ़े अंबिया में सांसें ली। कमाल ये है सफ़े अश्किया से निकले तो, जनाब हुर ने सफ़े अंबिया में सांसें ली। ग़िलाफ़े काबा न क्यों चूमे चादरे ज़ैनब, ग़िलाफ़े काबा न क्यों चूमे चादरे ज़ैनब, खुदा के दीन ने उसकी रिदा में सांस। ग़िलाफ़े काबा न क्यों चूमे चादरे ज़ैनब, खुदा के दीन ने उसकी रिदा में सांसें ली। हर एक सांस पे उसकी गुनाह लिखा गया, हर एक सांस पे उसकी गुनाह लिखा गया। अदुए शाह ने जितनी मिना में सांसें ली, हर एक सांस पे उसकी गुनाह लिखा गया। अदुए शाह ने
جتنی مینا میں سانسیں لی، غبار مجلس سرور میں جب اڑایا گیا، غبار مجلس سرور میں جب اڑایا گیا تو ہم نے سایہ خاک شفا میں سانسیں، غبار مجلس سرور میں جب اڑایا گیا تو ہم نے سایہ خاک شفا میں سانسیں لی۔ آخر کلام میں جیسے میں بزبان ممدوح کلام تحریر کرتا ہوں، اس سال کے لیے گہوارے علی اصغر بزبان گہوارہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں ہوں گہوارے اصغر میری عظمت سمجھو، میں ہوں گہوارے اصغر میری عظمت سمجھو، صاحب فضل ہوں میں میری فضیلت سمجھو، مجھ کو بے شیر نے بخشی ہے جو عزت سمجھو، میری ایک باب حوائج سے ہے نسبت سمجھو۔ بیت دیکھیے گا، میری ایک باب حوائج سے ہے نسبت سمجھو، ارے کتنی اجڑی ہوئی آغوش بسا دی میں نے، کتنی ہی ماں کو اولاد عطا کی، مجھ کو پہچانو، میں ہوں گہوارے اصغر میری عظمت سمجھو، لمس شبیر کے ہاتھوں کا ملا ہے مجھ کو، لمس شبیر کے ہاتھوں کا ملا ہے مجھ کو، پیار سے بارہا عابد نے چھوا ہے مجھ کو، پیار سے بارہا عابد نے چھوا ہے مجھ کو، 6 مہینہ علی اصغر نے دیا ہے مجھ کو، 6 مہینہ علی اصغر نے دیا ہے مجھ کو، ماں نے اصغر کی نگاہوں میں رکھا ہے مجھ کو، ماں نے دیکھیے گا، ماں نے اصغر کی نگاہوں میں رکھا ہے مجھ کو، تو یا تو آغوش میں خود اپنے کھلاتی تھی رباب، یا تو آغوش میں خود اپنی کھلاتی تھی رباب، یا میری گودی میں اصغر کو سلاتی تھی رباب، یا تو آغوش میں خود اپنی کھلاتی تھی رباب، یا میری گودی میں اصغر کو سلاتی تھی رباب، اس گھرانے میں تو گہوارے کے قصے ہیں بہت، اس گھرانے میں تو گہوارے کے قصے ہیں بہت، چاہنے والے انہیں شوق سے سنتے ہیں بہت، دہر نے میں جھولنے والوں کی نسبت سے قصیدے ہیں بہت، جھولنے والوں کی نسبت سے قصیدے ہیں بہت، دہر نے ان کے کرامات بھی دیکھے ہیں بہت، تو ابو طالب ہی کے بچوں میں یہ دم ہوتا ہے، ان کے جھولے سے فرشتے بے کرم ہوتا، ابو طالب ہی کے بچوں میں یہ دم ہوتا ہے، ان کے جھولے سے فرشتے پہ کرم ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، مادر موسیٰ نے موسیٰ کو سبد میں رکھا، کم سے کم علماء کی توجہ چاہوں گا، مادر موسیٰ نے موسیٰ کو سبد میں رکھا، ظلم کا خوف تھا اس واسطے حد میں رکھا، مادر موسیٰ نے موسیٰ کو سبد میں رکھا، ظلم کا خوف تھا اس واسطے حد میں رکھا،
रुतबा तारीख ने ये मेरी सनद में रखा। रुतबा मुलाहिजा फरमाया, रुतबा तारीख ने ये मेरी सनद में रखा, मुझको शब्बीर के नासिर की मदद में रखा। रुतबा तारीख ने ये मेरी सनद में रखा, मुझको शब्बीर के नासिर की मदद में रखा, तो खिदमते असगर बेशीर का ये सदका है आज जो सारे जमाने में मेरा चर्चा। खिदमते असगर बेशीर का ये सदका है। हैदरिया खिदमते असगर बेशीर का ये सदका है आज जो सारे जमाने में मेरा चर्चा है। कौन जाने अली असगर से अकीदत मेरी, जल के भी बाकी है बेशीर से निस्बत मेरी। कौन जाने अली असगर से अकीदत मेरी, जल के भी बाकी है बेशीर से निस्बत मेरी। इस जहत से भी आया होती है अजमत मेरी। अरे मेरा जलना ही था दरअसल शहादत मेरी। इस जहत से भी आया होती है अजमत मेरी, मेरा जलना ही था दरअसल, बैत सुने, मेरा जलना ही था दरअसल शहादत मेरी। तो मिस्ल बेशीर के आंचल में छिपाए थी रबाब, लकड़ियों को मेरी सीने से लगाए। मिस्ल बेशीर के आंचल में छिपाए थी रबाब, लकड़ियों को मेरी सीने से लगाए थी रबाब। लकड़ियों को मेरी सीने से लगाए थी रबाब। बेज़बां होते हुए मेरी ज़बानी सुनिए, बेज़बां होते हुए मेरी ज़बानी सुनिए। जिसमें अल्फाज नहीं ऐसी कहानी सुनिए। बेज़बां जो था मैं हूं उसकी निशानी। बेज़बां जो था मैं हूं उसकी निशानी सुनिए। मुझसे शश्मा है मुजाहिद की सुनानी सुनिए। जालिमों ने मेरी आगोश में रहने न दिया, हद ये है कब्र में भी चैन से सोने न दिया। जालिमों ने मेरी आगोश में रहने न दिया, हद ये है कब्र में भी चैन से सोने न दिया। आइए हजरात, आप इंतजार में हैं जिस बेहतरीन शायर मदह खां मद्दाह अहले बैत मुख्तलिफ जाविये से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कलाम कहने वाला, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शम्स तबरेज़ साहब से वो तशरीफ़ लाएं। आप हजरात नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। इजाज़त है भाई, सरकार इजाज़त है, सब लोग साउंड बढ़ा दीजिए, उसको कहिए सामने वाले से।
آپ سب کو دو جنتوں کے بیچ بیٹھنا مبارک ہو۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ مسلسل آپ حضرات بیٹھے ہیں، تھکے ہوں گے، لیکن آج بین الحرمین تھکن کا اظہار نہیں ہوگا۔ آغاز کرتا ہوں، آپ کی کیفیت دیکھتا ہوں۔ یہ دن دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے، جب نصیب ہوں گے تو پھر وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگلا سال آئے گا، جو ہم زائرین میں آئے گا وہ بین الحرمین ہوگا، جشن صبر و وفا میں ہوگا۔ ادھر مولا عباس علیہ السلام کا روضہ، ادھر آقا کا روضہ۔ حاضر کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھیں، آمادہ ہیں آپ۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ، اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ، اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ، مما تعالی بغض علی ماتا کفورا، مما تعالی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اسی سماعت کا انتظار کر رہا تھا میں۔ مما تعالی بغض علی ماتا کفورا، مما تعالی بغض علی ماتا کفورا، مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ۔ جزاک اللہ۔ حیدر، حیدر، حیدر۔ ہاں جزاک اللہ، مولا آباد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اور قریب آ جائیں اس طرف سے ذرا، اور ادھر آ جائیں، پیچھے جگہ مل جائے۔ جزاک اللہ۔ اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ، مما تعالی بغض علی ماتا کفورا، مما تعالی بغض علی ماتا کفورا، مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ، سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا، اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ، ممبر ہے غدیر سر ممبر ہے محمد، بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ، تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہیں، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ، تو اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ۔ حیدر، حیدر۔ گئے آواز نکلنے والے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آباد رکھیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ مولا کاشف بھائی، وہ آپ کی جگہ جہاں پہ ہے وہیں۔ جزاک اللہ۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، ایک ایسا ماحول جشن صبر و وفا کا جو سال بھر یاد رہے۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی، سلامت رہیں آپ سب، سلامت رہیں۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، مما تعالی بغض علی ماتا کفورا، مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ، سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا، اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ، ممبر ہے غدیر سر ممبر ہے محمد، بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ، تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہیں، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ، اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ، تو برچھی کی یعنی توڑ کے اکبر نے صدا دی، اس سینے کے اندر ہے علی۔ سارے مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے حیدر، سب مل کے حیدر۔ ابھی ہمارا نجف نہیں دکھ رہا ہے،
ہمارا نجف نہیں دکھ رہا ہے، انہی کیفیتوں میں نجف نہیں دکھ رہا ہے. یا علی مولا سلامت رکھیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، مولا آباد رکھیں. 4 شعبان کی شب ہے، کیا کیفیت ہے، مولا آباد رکھیں. اب 2 عنوان ہیں میرے پاس. ایک عنوان کا نام ہے خاک شفا. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں چاہتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے. سب مل کے جو جہاں کھڑے ہیں، حیدر حیدر. عرب کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آج جشن منایا ہے ہندوستان اور پاکستان کے اردو زبان کے لوگوں نے. جزاک اللہ. مولا آباد رکھیں، مولا سلامت رکھیں. اور یہ کیسے احساس ہوگا بتاؤں میں آپ کو یاد ہے کسی نے لاک ڈاؤن میں عزاداری کو تراویح سے ملایا تھا. ہندوستان سے آپ کے پاکستان تک جب آپ پہنچ گیا تھا لاہور تک، کیا دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر، دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر. اس طرح تو بھی عقیدے کو سجا کر دکھلا اور مجلس شیخ کو تراویح بتانے والے اپنی اماں کو بھی ہندا سے ملا. حیدر حیدر. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ بودری، نعرہ سلوان. جزاک اللہ. جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے. حیدر حیدر حیدر. جزاک اللہ. مولا آباد رکھے. ندیم بھائی انہیں نہیں روک سکتا تھا، انہوں نے ہی تو پورا ماحول بنایا ہے. مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. اب 2 عنوان ہیں، ایک ہے خاک شفا اور ایک ہے امامہ. آپ جیسا حکم کریں وہ پہلے ہو جائے. نجف اپنے بزرگان سے، اپنے علماء سے. جزاک اللہ. اب جو علماء کا حکم اس پہ تو بہرحال عمل کرنا پڑے گا. کتاب دین محمد بیان امامہ، شریعتوں کے افق کا نشان امامہ، جو حق پرست ہیں ان کی امان امامہ. لغت ہے کرب و بلا اور زبان امامہ، لغت ہے کرب و بلا اور زبان امامہ. خوشی کو مار کے سرور کا غم خرید لیا، لہو کو بیچ کے اس نے قلم خرید لیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. خوشی کو مار کے سرور کا غم خرید لیا، لہو کو بیچ کے اس نے قلم خرید لیا. وجود علم کی پہلی کرن میں امامہ ہے، معرفت کے انوکھے چمن میں امامہ. نہ بھول پائے کوئی بھی جلن میں امامہ، خدا نے یوں بھی رکھا ہے کفن میں امامہ.
جزاک اللہ مرنے کے بعد سب کو امامہ نصیب ہونا ہے. خدا نے یوں بھی رکھا ہے کفن میں امامہ کے بعد مرگ بھی اللہ کا نظام رہے. ہر ایک دل میں امامے کا احترام رہے کہ بعد مرگ بھی اللہ کا نظام رہے. ہر ایک دل میں امامے کا احترام رہے. یہ ایک صدا ہے اسے شور مت سمجھ لینا. یہ زندگی ہے اسے گور مت سمجھ لینا. یہ ایک ٹوٹی ہوئی ڈور مت سمجھ لینا. تم ان اماموں کو کمزور مت سمجھ لینا. ارے لکھے ہیں نام جو تلوار پر نہیں دیکھا. امامہ کیا سر مختار پر نہیں ہے؟ حیدر حیدر جزاک اللہ. لکھے ہیں نام جو تلوار پر نہیں دیکھا. انشاءاللہ اس کلام میں اس منزل پر آپ جائیں گے آپ کو لطفی بین الحرمین لگائے گا. لکھے ہیں نام جو تلوار پر نہیں دیکھا. امامہ کیا سر مختار پر. یہ بزدلی کے خیالات سے نہیں ملتا. یہ فن وہ ہے کہ جو جذبات سے نہیں ملتا. کسی بشر کی ملاقات سے نہیں ملتا. فقط نجف کی زیارات سے نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بھائی سبحان صاحب مولا سلامت رکھیں آپ سب لوگوں کو. اگر آپ لوگ ادھر آ جائیں تو ابھی اس کلام کی کیفیت بدل جائے. ہمارے بھائی مولانا سبحان صاحب آپ بھی میرے سرکار آئیے ادھر آئیے. آپ لوگوں کی موجود آئیے سرکار آ جائیے. جگہ ہے ادھر 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 سبحان بھائی ادھر. جزاک اللہ. علماء نجف مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے. لکھے ہیں نام حسن بڑھا دے گا آپ کا امامہ خدا کی قسم. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. لکھے ہیں نام جو تلوار پر نہیں دیکھا. امامہ کیا سر مختار پر. غیر بھائی امامہ کیا سر مختار پر نہیں دیکھا. یہ بزدلی کے خیالات سے نہیں ملتا. یہ فن وہ ہے کہ جو جذبات سے نہیں ملتا. کسی بشر کی ملاقات سے نہیں ملتا. فقط نجف کی زیارات سے نہیں ملتا. نجف کے بحر عطا میں نہانا پڑتا ہے. اسے پہن کے بہت کچھ بھلانا پڑتا ہے. نجف کے بحر عطا میں نہانا پڑتا ہے. اسے پہن کے بہت کچھ بھلانا پڑتا ہے. قدم بڑھاؤ تو اپنا ہدف تلاش کرو. یہاں پا کے حقیقی شرف تلاش کرو. نگاہ عشق سے چاروں طرف تلاش کرو. گوہر طلب ہو تو در نجف تلاش کرو. در نجف تلاش کرو. نگاہ عشق سے چاروں طرف تلاش کرو. آغاز میں آپ ایسا سن رہے ہیں انجام میں کیا لطف آئے گا. جزاک اللہ. گوہر طلب ہو تو در نجف. گوہر طلب ہو تو در نجف تلاش کرو. ارے بنام علم علی کا شرف ہے امامہ. تمہیں خبر بھی ہے در نجف ہے امامہ. جزاک اللہ. بنام علم علی کا شرف ہے امامہ. تمہیں خبر بھی ہے در نجف ہے امامہ. نجف کے حسن عبا نے یہی بتایا ہے. نجف کے کوہ صفا نے یہی بتایا ہے. نجف کی پاک غذا نے یہی بتایا ہے. نجف کی آب و ہوا نے یہی بتایا ہے. ارے علی کے عشق کا گر دل میں گھر نہیں ہوتا امامہ رکھ کے کوئی معتبر لایا. حیدر حیدر حیدر. کیوں علی کے عشق کا گرد کیوں. دلیل سنیے. علی کے عشق کا گرد دل میں گھر نہیں ہوتا امامہ رکھ کے. شاید ایک کلام آپ سن لیجئے اسی میں میرا وقت ہو جائے گا. علی کے عشق کا گرد دل میں گھر نہیں ہوتا امامہ رکھ کے کوئی معتبر نہیں ہوتا. کیوں. میرا امام علی ہے بنائے علم نجف. فرشتگان خدا ہیں فرشتگان خدا ہیں گدائے علم نجف. سلام تجھ پہ ہمارا ہوائے علم نجف. نہیں ہے کوئی بھی مرکز سوائے علم نجف.
کیوں دلیل سنیے، نہیں ہے کوئی بھی مرکز سوائے علم نجف، ارے تیری وجہ سے معمم کی شان باقی ہے اور تیرے سبب ہی عقیدوں میں جان باقی ہے۔ حیدر حیدر آپ نہ تھکیے گا ورنہ میں تھک جاؤں گا۔ تیری وجہ سے معمم کی شان باقی ہے، تیرے سبب ہی عقیدوں میں جان۔ اب آ رہا ہوں، گریز کر رہا ہوں، منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ تیرے سبب ہی معمم کی شان باقی ہے، تیرے سبب ہی عقیدوں میں جان باقی ہے، تیرے سبب ہی عقیدوں میں جان باقی ہے۔ اگر علی کی ولایت قبول امامہ، اگر کرے نہ سیاست قبول امامہ، اگر بجا ہو قیادت قبول امامہ، اگر ہو دی کی علامت قبول امامہ، یہاں پہ کوئی بھی اس بات کے خلاف نہیں ہے، شخصیت سے امامے سے اختلاف۔ جزاک اللہ تہذیب بھائی، مولا سلامت رکھیں، مولا آباد رکھیں، بہت شکریہ قبلہ مولانا سبحان نجفی صاحب، شکریہ۔ یہاں پہ کوئی بھی اس بات کے خلاف نہیں۔ جزاک اللہ، آپ لوگ چھپے ہوئے دکھ نہیں رہے ہیں، دکھنے چاہیے باقاعدہ دکھنے چاہیے معممین حضرات۔ یہاں پہ کوئی بھی اس بات کے خلاف نہیں ہے، شخصیت سے امامے سے اختلاف نہیں۔ اب چلیے آئیے کربلا سے آپ کو لاہور پہنچاتا ہوں، اختلاف کس سے ہے بتاؤں؟ جزاک اللہ۔ حیدر ہے شخصیت سے امامے سے، جواب سنو، ہے شخصیت سے امامے سے اختلاف نہیں۔ ارے نہیں ہے جن میں وفا اختلاف ان سے ہے، نہیں ہے جن میں ولا اختلاف ان سے ہے، نہیں ہے جن میں حیا اختلاف ان سے ہے جو خلاف ازا اختلاف ان سے ہے۔ ارے در بطول کا جو شخص درد مند نہیں، ازا کا کوئی مخالف ہمیں پسند رہا۔ جزاک اللہ۔ کیوں؟ اب آئیے پورا کلام اب گریز کے 3 بند اور پہنچتا ہوں اس حقیقی امامے کی طرف جس سے یہ امامے ہمارے وجود میں آئے ہیں۔ 3 بند گریز کے اور پھر وہ حقیقی امامہ پڑھ دوں، وہ 3 بند اجازت ہے؟ خلاف درہم و دینار ہیں تو پلکوں پر، جزاک اللہ۔ خلاف درہم و دینار ہے تو پلکوں پر، اگر علی کے وفادار ہیں تو پلکوں پر، اگر نجف کے نمک خار ہیں تو پلکوں پر، اگر حقیقی عزادار ہیں تو پلکوں پر۔ کیوں چھوڑ دیجئے اب، کیوں خلاف درہم و دینار ہے تو پلکوں پر، اگر نجف کے نمک خار ہے تو پلکوں پر، اگر علی کے وفادار ہے تو پلکوں پر، اگر حقیقی عزادار ہے تو پلکوں پر۔ کیوں؟ ارے جو حق پہ ہوں وہ فدق کے وکیل ہوتے ہیں، اسی لباس سے دشمن ذلیل ہوتے ہیں۔ حیدر ارے میری زندہ باد۔ آپ لوگ دیکھ لیا ہم نے، اگلے سال پھر انشاءاللہ آئیں گے، پھر کیفیت دیکھیں گے ہم۔ نہیں ہٹا لیا خود کو ہم نے باتیں دیکھے۔ جو حق میں ہوں وہ فدق کے وکیل ہوتے ہیں، اسی لباس سے دشمن۔ آئیے آگے اس بند تک، جو حق پہ ہوں وہ فدق کے۔ ابھی آپ نے دیکھا پارا چنار میں ظلم ہوا، کچھ علماء کراچی سے کھڑے ہوئے اس ظلم کے خلاف،
انہیں بے دردی بے رحمی سے پیٹا گیا، مارا گیا، لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے. اور دوسری طرف کشمیر پر بولنے کا وقت ہے، پارا چنار پر بولنے کا وقت نہیں ہے. سمجھ گئے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جزاک اللہ. اب یہ دو منظر ذہن میں رہیں، آپ کے علماء کے بھی اور آپ زوار کے بھی ذہن میں رہیں یہ منظر. ملاحظہ فرما لے، حاضر کرتا ہوں. اگر علی کی ولایت قبول امامہ، خلاف درہم و دینار ہے تو پلکوں پر، اگر علی کے وفادار ہیں تو پلکوں پر، اگر حقیقی عزادار ہیں تو پلکوں پر، جو حق پہ ہوں وہ فدق کے وکیل ہوتے ہیں، اسی لباس سے دشمن ذلیل ہوتے ہیں. جو حق پرست ہیں مظلوم کی حمایت میں، وہ جان دیتے ہیں اکثر رہے شہادت میں. کسی بھی وقت وہ مظلوم کی حمایت میں، وہ جان دیتے ہیں اکثر رہے شہادت میں. کچھ ایسے نام ہیں اس قوم کی قیادت میں، کسی بھی وقت وہ شبیر کی اطاعت میں. ارے برائے نصرت حق عظیم سفر نکلے، کفن کی شکل میں امامہ باندھ کر. اب ایک منظر آپ نے دیکھ لیا. اب آئیے دوسری طرف. یہ میں کراچی پہنچ گیا، مجھے آپ کو لاہور پہنچانا ہے، اگلے بند میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ایک طرف یہ کچھ ایسے نام ہیں اس قوم کی قیادت میں، کسی بھی وقت وہ شبیر کی اطاعت میں، برائے نصرت حق عاصم میں. یہ بزرگی، یہ ٹھنڈ، جشن صبر و وفا، علی کا ذکر، علی کی مدحت، اتنے بزرگ عالم کا مسلسل ہمارے جشن میں موجود ہونا. برائے نصرت حق عظیم سفر نکلے، کفن کی شکل میں امامہ باندھ کر نکلے. اب دوسرا منظر کیا ہے؟ علی کے عشق کی پہچان دار پر بولے، منافقین شہ ذوالفقار پر بولے. ارے گلا کٹا کے بھی خنجر کی دھار پر بولے، جو حق پہ ہیں وہی پارا چنار با. زندہ باد. نعرہ حیدری. بار دشمنان اہل بیت لعنت. اچھا دیکھیے اب یہ ہم لوگوں کو پتا چل گیا، کہا لاہور نہیں اسلام آباد. علی کے عشق کی پہچان دار پر بولے، ارے جو عزا کے خلاف ہو وہ علی کے عشق کی پہچان دار پر بولے، منافقین شہ ذوالفقار پر بولے، گلا کٹا کے بھی خنجر کی دھار پر بولے. جو حق پہ ہیں، جو حق پہ ہیں، جو حق پہ ہیں، جو حق پہ ہیں، وہی پارا چنار پر رکھ دے. ارے ستم کے سامنے جھک کر جو اپنا سر رکھ دے، وہ اپنے سر سے امامہ اتار کر رکھ دے. کیوں رکھ دے؟ اب آئیے حقیقی امامے کی طرف آتا ہوں. کیوں رکھ دے؟ کاش عرفان بھائی آپ لوگ یہاں ہوتے تو میں کیفیت ہی بدل دیتا. ابھی علی کے عشق کی پہچان دار پر بولے، گلا کٹا کے بھی خنجر کی دھار پر بولے، منافقین شہ ذوالفقار پر بولے. جو حق پہ ہیں وہی، مل کے بول دیجئے، جو حق پہ ہیں وہی. کہیں پہ ورثہ داؤد میں ہے امامہ، کہیں پہ نعرہ نمرود میں ہے امامہ، مزاج عبدیت ہود میں ہے امامہ، سینا پہ مقصد معبود میں ہے امامہ، سینا پہ مقصد معبود میں ہے امامہ. جہاں نے اس کو کئی بار آزمایا ہے، پڑا جو وقت یہی خون میں نہایا ہے. اب آپ کے اذہان میں ایک روایت ہوگی، اب وہ روایت سن لیجئے کیا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے. اب اصلی امامے کی طرف آتا ہوں.
یہ ہم نے دیکھا ہے ایک دن نبی کا امامہ کہ خود نبی کے چچا نے علی سے جب مانگا، علی نے رکھ کے امامہ لباس پہنایا، پھر اس کے بعد علی نے چچا سے فرمایا قدم بڑھائیے اب گھر کو جائیے امو، جو کیفیت ہے ہمیں بھی بتائیے امو۔ تھک گئے آپ لوگ؟ اب تو آیا ہوں میں مرکز کی طرف امامے میں ٹاپک میں، اب تو آیا ہوں میں اہل بیت تک، اب تو آیا ہوں اہل بیت تک۔ قدم بڑھائیے اب گھر کو جائیے امو، جو کیفیت ہے ہمیں بھی۔ اچھا کیا ہوا تھا؟ نبی کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب آئے، فرمایا یا علی نبی کی وراثتوں میں سے ہمیں بھی کچھ دے دیجئے۔ علی نے امامہ رکھا، کہا چچا بسم اللہ گھر جائیے۔ اب کیا ہوا؟ قدم بڑھائیے اب گھر کو جائیے امو، جو کیفیت ہے ہمیں بھی، مل کے بولیا آواز نہیں آ رہی ہے، جو کیفیت ہے ہمیں بھی، جو کیفیت ہے ہمیں بھی۔ قدم بڑھانا جو چاہا بڑھا نہیں پائے، جو کیفیت تھی کسی کو بتا نہیں پائے، کہ عصمتوں کا خزانہ سجا نہیں پائے، نبی کا وزن امامہ اٹھا نہیں۔ جزاک اللہ، یہ ہے سماعت بین الحرمین، نبی کا وزن امامہ۔ پھر کیا ہوا؟ نبی کا وزن امامہ، کہاں یہ سر ہے بھلا، کہاں یہ سر ہے بھلا، اور کہاں چٹان کا وزن۔ ہائے واقعہ تو دیکھو، کہاں یہ سر ہے بھلا اور کہاں چٹان کا وزن، زمین اٹھا نہیں سکتی ہے آسمان کا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہاں یہ سر ہے بھلا اور کہاں چٹان کا وزن، زمین اٹھا نہیں سکتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد علی نے حسن کو بلوایا، وہی لباس محمد حسن کو پہلایا، جو راز عصمت حق تھا وہ سب کو دکھلایا۔ علی نے ایک ممامے سے سب کو سمجھایا، ہر ایک جائے محمد پا نہیں سکتا، ہر ایک وزن امامہ اٹھا۔ حیدر حیدر ہر ایک جائے محمد پا نہیں سکتا، ہر ایک وزن امامہ، ہر ایک وزن امامہ۔ یہی ہے نا، امامہ تھا نہیں اٹھا سکے۔ آخری بند، آپ کی فرمائش زحمت تمام، آخری بند، نبی کا وزن امامہ، نبی کا وزن امامہ اٹھا نہیں پائے۔ اب آؤ، اب آؤ، شام غریبہ کی انجمن دیکھو، اب آؤ شام غریبہ کی انجمن دیکھو، کہ آیتوں سے مہکتا ہوا چمن دیکھو، سر حسین سے پھوٹی ہوئی کرن دیکھو، جھلستی آگ میں سجاد کا بدن دیکھو۔ ارے دکھا دیا ہے سبھی اختیار، زینب نے اٹھا لیا ہے امامت کا بار۔ زینب ہائے ہائے ہائے، حیدر حیدر حیدر، دکھا دیا ہے سبھی اختیار، زینب نے اٹھا لیا ہے امامت کا بار۔ زینب نے 4 شعبان کیا کیفیت ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا۔
گزشتہ برس ایک شعر چھوڑ دیا، اسی شعر کی فرمائش ہے، بس وہ شعر سنیے، زحمت تمام رحمت تمام۔ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ والشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا۔ حضرات، بغیر کوئی تمہید اور بغیر کسی فاصلے کے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان شاعر پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ایک عظیم المرتبت شاعر جناب سہیل شاہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں، بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب کے مہمان شاعر مل جل کے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جلدی سے اس لیے تاکہ کنیکٹ ہو جائے ورنہ لوگ اٹھ جائیں گے۔ نہیں کوئی نہیں اٹھے۔ قبلہ اجازت ہوگی؟ اور میرے سرکار قبلہ اجازت ہوگی؟ اتار دوں؟ بھائی آپ لوگ ادھر آئیں آگے، سب لوگ آگے آئیں، یہاں آئیں، آگے آ جائیں سب آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ جی میں شروع کرتا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ جو شور شرابے والے اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں جائیں، جو لوگ سننا چاہتے ہیں بیٹھیں۔ حیدری انجمن غلامان سیدہ زینب لکھنؤ، میں تمام خدمت گزاران کا شکر گزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر مجھے اس عظیم سعادت میں اپنے ساتھ شریک فرمایا۔ مولا کریم توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ مولا کریم ہمارا اس عبادت میں شامل ہونا، اور یقیناً قبول ہے، مقبول عبادت ہے کہ ہم اس جنت کربلا میں اس وقت موجود ہیں اور ان سعادتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ بس میری گزارش ہے، اگر جشن میں شریک ہیں، جو لوگ شریک ہیں جشن میں، تو وہ متوجہ رہیں میری طرف۔ مولا سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلا کلام آپ لوگوں کی طرف سے جو میں نے کہا ہے وہ پہلے پڑھا جائے۔ ہم سب کا کلام ہے، ہم سب کی آواز ہے، ہم سب کی بات ہے، تو پہلے وہ میں پیش کرتا ہوں آقا کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد میں
मौला के कुछ कसीदे इंशाअल्लाह पेश करूँगा। और एक बात ये मेरी आप समात फरमाएँ हज़रात, बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाएँ, उलमा तशरीफ़ फरमाएँ, आप तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन तशरीफ़ फरमाएँ। आप चाहे जैसे सुने या ना सुने, मेरा जितना वक्त है मैंने उतना ही पढ़ना है, उसमें मैंने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी और कसर नहीं करना, क्योंकि मैं किसी भी इबादत में मुक़स्सिर नहीं हूँ। मैंने उतना ही पढ़ना है, कोई सुने या ना सुने। या अलीम, पहला कलाम मैं आपकी तरफ से पढ़ रहा हूँ, आप सबकी तरफ से पेश करता हूँ हुज़ूर। नूरे बज़ में विला के उजालों में हूँ, नूरे बज़ में विला के उजालों में हूँ नहीं, हैं, हम सब हैं। नूरे बज़ में विला के उजालों में हूँ, नूरे बज़ में विला के उजालों में हूँ, जन्नते करबला के उजालों में हूँ, जन्नते करबला के उजालों में हूँ। फर्श पर है कदम, अर्श पर है दिमाग, फर्श पर है कदम, अर्श पर है दिमाग, सिदरतुल मुंतहा के उजालों में हूँ, सिदरतुल मुंतहा के उजालों में हूँ। एक तरफ आफ़ताब, एक तरफ माहताब, जश्ने सब्रो वफा के उजालों में हूँ, जश्ने सब्रो वफा के उजालों में हूँ, नूरे बज़ में विला के उजालों में हूँ। हुज़ूर कलाम पढ़ता हूँ, चंद शेर सुनिए। लिख दिया नजफ मैंने शहरियत के खाने में, सुभान अल्लाह हुज़ूर। लिख दिया नजफ मैंने शहरियत के खाने में, और अब मैं क्या लिखूं इल्मियत के खाने में, और अब मैं क्या लिखूं इल्मियत के खाने में। लिख दिया नजफ मैंने सैयदा के कातिल का
شجرے نسب لکھ کر لکھ دیا ہے نامعلوم والدیت کے خانے میں. علی مولا لکھ دیا ہے نامعلوم. یار ایسے آدھا نعرہ نہیں مل کے حیدری سیدہ کے قاتل کا شجرہ نسب لکھ کر لکھ دیا ہے نامعلوم والدیت کے خانے میں لکھ دیا ہے نامعلوم والدیت کے خانے میں لکھ دیا نجف میں نے. پڑھوں شعر پڑھوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. سنیں قافیے پہ داد چاہتا ہوں دعا چاہتا ہوں. جس نبی کو امی تم کہتے ہو اسی نے خود یا حسین لکھا ہے منیت کے خانے میں. 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 سنیں شعر پڑھتا ہوں حضور. اب سنیے میں پیش کرتا ہوں. مولانا مبشر صاحب تشریف فرمائے کراچی پاکستان علی کونسل پاکستان کی صدر. مولانا صاحب اگر قافیہ اچھا لگے تو دعا چاہتا ہوں تمام علماء سے. کام سب خدا والے کرتا ہے علی پھر بھی نام اپنا لکھتا ہے ابدیت کے خانے میں. علی مولا علی مولا مولا آپ کو سلامت. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. میں پڑھتا ہوں بابا. ادھورا نعرہ نہیں ہوگا. نعرہ دیکھیں ہم لوگ 9 بجے سے بیٹھے ہیں اور سردی ہمارے لیے بھی ہے اتنی ہی سردی ہمارے لیے ہے جتنی آپ کے لیے ہے. اور ہم بھی 9 بجے سے بیٹھے ہیں. سب کو ہم نے سنا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. نعرہ ادھورا نہیں نعرہ پورا. حیدری کام سب خدا والے کرتا ہے علی پھر بھی نام اپنا لکھتا ہے ابدیت کے خانے میں. نام اپنا لکھتا ہے. ابھی دیکھیں خانے کون کون سے آ رہے ہیں. ابھی تو شروع ہوا ہے. بہت سارے خانے آ رہے ہیں. ابھی پیش کر رہا ہوں. نام اپنا لکھتا ہے ابدیت کے خانے میں. نام اپنا لکھتا ہے ابدیت کے خانے میں. صرف ایک فدق کی ہی مالکہ نہیں زہرا کائنات لکھی ہے ملکیت کے خانے میں. لی مولا حیدر کائنات لکھی ہے ملکیت کے خانے میں. کائنات لکھی ہے
ملکیت کے خانے میں سبحان اللہ جو علی کے بابا پر تہمتیں لگاتا ہے کفر ہے بھرا اس کی شخصیت کے خانے میں کفر ہے بھرا اس کی شخصیت کے خانے میں کفر ہے. ایک شعر میں نے جو پڑھنا ہے، یہ سارے شعر پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی زبان خاموش ہوگی نہیں اس قافیے پر. میں پڑھتا ہوں ایک دو اس میں سے ایک شعر پڑھ کر پھر میں شعر پڑھتا ہوں، اور اگر قافیہ پسند آ جائے تو انشاءاللہ کوئی زبان خاموش ہوگی نہیں، میں پیش کروں گا شعر. ایک شعر سنیں پھر میں وہ قافیہ پیش کرتا ہوں. حضور کیا سمجھ میں آئے گی اس کو آئے تطہیر رجس ہو بھرا جس کی ذہنیت کے خانے میں. علی مولا رجس ہو بھرا جس کی ذہنیت کے خانے میں رجس ہو بھرا جس کی ذہنیت کے خانے میں. سن لیجئے حضور شعر پڑھتا ہوں. تمام شعراء معزز شعراء کرام استاد جناب سرور لکھنوی صاحب بزرگ عالم دین موجود ہیں. میں شعر پڑھتا ہوں، اگر قافیہ پسند آئے تو کنجوسی نہیں ہوگی اس پر. میں پیش کرتا ہوں حضور. مصطفیٰ کی سب ازواج محترم سہی لیکن جچتی ہیں خدیجہ ہی زوجیت کے خانے میں. علی مولا علی مولا بسم اللہ. مولا آباد رکھے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ. مولا آباد رکھے. جزاک اللہ. میں پڑھتا ہوں 100 دفعہ پڑھوں گا. بسم اللہ. میں پڑھوں گا. بسم اللہ. مصطفیٰ کی سب ازواج محترم سہی لیکن جچتی ہیں خدیجہ ہی جچتی ہیں خدیجہ ہی جچتی ہیں خدیجہ ہی زوجیت کے خانے میں جچتی ہیں خدیجہ ہی. مولا مولا آباد رکھے. جزاک اللہ. جچتی ہیں خدیجہ ہی. سبحان اللہ. مولا آباد رکھے. جزاک اللہ. مولا آباد رکھے حضور. سبحان اللہ. مولا آباد رکھے. مصطفیٰ کی سب ازواج محترم سہی لیکن جچتی ہیں خدیجہ ہی زوجیت کے خانے میں جچتی ہیں خدیجہ ہی. سبحان اللہ. شعر آپ نے غور سے نہیں سنا، دوبارہ سن لیں. پیش کرتا ہوں. پڑھوں. کام سارے اللہ کے کرتا ہے علی پھر بھی
नाम अपना लिखता है अब्दियत के खाने में, नाम अपना लिखता है। सुभान अल्लाह। नाम अपना लिखता है अब्दियत के खाने में। मैं शेर पढ़ता हूँ साईं, किसी लायक को पेश करता हूँ शेर। सारी दरसगाहों का एक ही तो मरकज है, इसलिए लिखा है माँ तरबियत के खाने में, इसलिए लिखा है माँ तरबियत के खाने में, इसलिए लिखा है माँ तरबियत के खाने में, इसलिए लिखा है माँ तरबियत के खाने में। सुभान अल्लाह। मौला सलामत के। बड़ी जल्दी की जाने में यार। अच्छा आएंगे। सुभान अल्लाह। मौला बादा के जज़ाकल्लाह। जी साईं। हो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला बादा के, मौला सलामत के, जज़ाकल्लाह। इसलिए लिखा है माँ तरबियत के खाने में। जो भी है ज़माने में खैर बांटने वाले, खैर से वही तो हैं खैरियत के खाने में। मौला वादा के चूंकि मेरा ताल्लुक खैरपुर से है तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं खैर पर हूं। जज़ाकल्लाह मौला वादा के, जज़ाकल्लाह। अली मौला जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे हुजूर। देखें मैंने अभी पढ़ना शुरू किया नहीं है तो मैं अभी पढ़ना शुरू कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग ऐसा ना समझें कि आवाज़ मेरी बैठ गई है, या आवाज़ तो बैठ ही जाएगी ज़ाहिर है इतनी देर बैठे बैठे और सर्दी में, लेकिन अभी मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। आप ये ना समझें कि मैंने पढ़ना शुरू किया है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। अगर तो जी बिल्कुल जी पढ़ता हूँ। थोड़ा सा अगर बैठ जाते तो मेरे ख्याल से नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मदहे हैदर में जो अशआर नहीं लिख सकता, मदहे हैदर में जो अशआर नहीं लिख सकता, मैं उसे हक का कलमकार नहीं लिख सकता। मदहे हैदर में जो अशआर नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता, मैं उसे हक का कलमकार नहीं लिख सकता। मद हैदर में जो अशआर नहीं लिख सकता। मैं बताऊं क्या लिख सकता हूं? भागने वालों के मैं नाम तो लिख सकता हूं,
بھاگنے والوں کی رفتار نہیں لکھ سکتا، بھاگنے والوں کی رفتار نہیں لکھ سکتا، بھاگنے والوں کی رفتار نہیں لکھ سکتا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تشنگی دریا علم، سن لیں مولا کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں یا غازی چند اشعار۔ تشنگی دریا علم کیا کربلا سجدے میں ہے، تشنگی دریا علم کیا کربلا سجدے میں ہے، آ گیا رب وفا ہر با وفا سجدے میں ہے، آ گیا رب وفا ہر با وفا سجدے میں ہے، آ گیا رب وفا ہر با وفا سجدے میں ہے، آمد عباس پر میرے خدا کے سامنے، آمد عباس پر میرے خدا کے سامنے، اے نصیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے، اے نصیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے، یا رب وفا ہر با وفا سجدے میں ہے، ہر با وفا ہر با وفا سجدے میں ہے، ہر با وفا سجدے میں ہے۔ شعر سنو پیش کرتا ہوں۔ دیکھ کر سجاد کو سجدوں نے سجدوں سے کہا، ان کے در پر ہو تو سجدے کا مزہ سجدے میں گئے، ان کے در پر ہو تو سجدے کا مزہ سجدے میں ہے، ان کے در پر ہو تو سجدے کا مزہ سجدے میں ہے، ان کے در پر ہو تو سجدے کا مزہ سجدے میں ہے، یا خدا کس شان کی زیر علم ہے یہ نماز، ہے چراغوں کی امامت اور ہوا سجدے میں ہے چراغوں کی امامت اور ہوا سجدے میں ہے چراغوں کی امامت اور ہوا سجدے میں آ گیا رب وفا۔ ابھی سے
مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا. اب بول تو دیں سارے کم سے کم یار. جو ہی گنگنایا مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا. سویرے سویرے خدا کی قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا. بڑا لطف آیا. بڑا لطف آیا. بڑا لطف آیا. جسے لطف آ رہا ہے وہ تو بول دے. لطف آ رہا ہے. بڑا لطف آیا. سویرے سویرے بڑا لطف آیا. سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہر جب در شہ پر آیا. سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا. مقدر جگایا. سویرے سویرے مقدر جگایا. سویرے سویرے مقدر جگایا. سویرے سویرے مقدر جگایا. سویرے سویرے گزاری نماز مودت میں جو شب ادا فجر میں جب کیا سجدہ رب لگائی تھی لاگت اندھیرے اندھیرے منافع کمایا. سویرے سویرے منافع کمایا. سویرے سویرے منافع کمایا. سویرے سویرے بڑا جنگجو تھا جہادی تھا ملا. نمازوں میں ورزش کا عادی تھا ملا. مگر جب اذان میں سنا نام حیدر بڑا تل ملایا. سویرے سویرے بڑا تل ملایا. سویرے سویرے بڑا تل ملایا. سویرے سویرے میں ناد علی پڑھ کے سویا تھا شب کو. پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو. سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سند لے کے آیا. حضرات میں بہت شکر گزار ہوں انجمن غلامان سیدہ زینب کی جانب سے جناب سہیل شاہ صاحب کا. اور اب میں آپ سب کے ہر دل عزیز دلوں کی دھڑکن جناب چندن سانیہال صاحب جو مقطع محفل ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. حضرات سامعین السلام علیکم. تمامی حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تشریف رکھیں. بہت جلدی کچھ شعر حوالے کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد
पाँव में जुम्बिश कभी न हो, फिरोज के बाद पाँव में जुम्बिश कभी न हो, करबो बला तो जाऊं मगर वापसी न हो, कि करबो बला के करबो नकवी साहब मोहसिन भाई के करबो बला तो जाऊं मगर वापसी करबो बला तो आऊं मगर वापसी न हो। पोपट भाई, ये अजमेर के जितने हमारे लोग हैं इनको यहाँ अंदर ले आइए बराए मेहरबानी, जितने हैं ले करके आए। के करबो बला तो मगर वापसी न हो। छोटू भाई शेर, सरकार शेर हवाले कर रहा हूं कि ये सोच कर किया करो हैदर का तज़किरा, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी कि जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। एक मतला दो तीन शेर जमीर भाई मैं हवाले कर रहा हूँ, बतौर खास समात फरमाइए। देखिए हमारे बच्चे हार रहे हैं, एक नारे सलवात का आप हजरात सहारा दें। एक मतला दो तीन शेर। अरे देख के, अरे देख के, अरे देख के, अरे देख के ये जंग का मंजर सितमगर डर गए। अरे देख कर, अरे देख कर ये जंग का मंजर सितमगर डर गए। अरे गर्दने जिंदा रही मख्तल में खंजर मर गए। अरे गर्दन जिंदा रही मख्तल में खंजर मर गए। गुफरान भाई, मोहसिन भाई शेर हवाले करो गुड्डू भैया। सरकार शेर। अरे गर्दने, अरे गर्दने जिंदा रही मख्तल में खंजर मर गए। शेर हवाले कर रहा हूं। अरे सर, अरे सर, अरे सर कलम होना न होना मसला था ही नहीं। जमीर भाई शेर। अरे सर, अरे सर, अरे सर कलम होना न होना मसला था ही नहीं। अरे बात तो सजदे की थी
شبیر سجدہ کر گئے. ارے سر، ارے سر، نعرہ حیدری. ارے سر، ارے سر، ارے سر، ادب. ارے سر، ارے سر، ارے سر، قلم ہونا نہ ہونا مسئلہ تھا ہی نہیں. ارے سر، ارے سر، ارے سر، قلم ہونا نہ ہونا مسئلہ تھا ہی نہیں. بات تو سجدے کی تھی، شبیر سجدہ کر گئے. ارے بات تو سجدے کی تھی، شبیر سجدہ کر. میں ادب کر، ادب میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں بوسن میں پڑھ رہا ہوں. ارے سر، ارے سر، ارے سر، قلم ہونا نہ ہونا مسئلہ تھا ہی نہیں. بات تو سجدے کی تھی، شبیر سجدہ کر گئے. ارے سر، ارے سر، ارے سر، میں حوالے کرتا ہوں، میں حوالے کر رہا ہوں، میں حوالے کر رہا ہوں، میں حوالے کر رہا ہوں. ارے سر، ارے سر، ارے سر، قلم ہونا نہ ہونا مسئلہ تھا ہی نہیں. بات تو سجدے کی تھی، شبیر سجدہ کر گئے. ارے بات تو سجدے کی تھی، شبیر سجدہ کر گئے. آپ حضرات ادھر آ جائیں، ذرا سامنے آ جائیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہیں سے سنو بھیا. ارے سر، آدم، ارے سر، قلم ہونا نہ ہونا مسئلہ تھا ہی نہیں. ارے سر، ارے سر، آدم عرفان بھائی. ارے سر، قلم ہونا نہ ہونا مسئلہ تھا ہی نہیں. بات تو سجدے کی تھی، شبیر سجدہ کر گئے. ارے بات، ارے بات، ارے بات تو سجدے کی تھی. سلامت رہو. ارے بات تو سجدے کی تھی، شبیر سجدہ کر گئے. ارے بات تو سجدے کی تھی، شبیر سجدہ کر گئے. شعر حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں بطور خاص. ارے ارے کربلا میں جس کو تو نے بے کفن رکھا یزید. ارے کربلا میں جس کو تو نے بے کفن رکھا یزید، اس کے روزے سے ہی مس ہو کر کفن گھر گئے. اس کے روزے سے ہی مس
पास होकर मैं हवाले कर दे रहा हूं। अरे जी अरे बात तो सजदे की थी, शबीर सजदा कर गए। मैं हवाले कर दे रहा हूं, मैं हवाले कर दे रहा हूं। अरे जिसको तूने करबला में बेकफन रखा यजीद, उसके रोज़े से ही मस होकर कफन घर घर गए। अरे उसके अरे की भैया अरे कितनी अरे कितनी अरे कितनी पस्ती में यजीद वक्त है ये देखने। अरे कितनी अरे कितनी पस्ती में यजीद वक्त है ये देखने। करबला से शाम तक नेज़ों के ऊपर सर गए। अरे करबला से शाम तक नेज़ों के ऊपर सर गए। अरे कौन जीता कौन हारा करबला की जंग में। अरे कौन जीता कौन हारा करबला की जंग में। फैसला मैदान में असगर मुस्कुरा कर गए। अरे कौन जीता कौन हारा करबला की जंग में। हजरात एक मतला 3 शेर, एक मतला 2 शेर, और मैं अपनी जगह क्योंकि टाइम खत्म हो गया है मेरा। गुड्डू भैया, मोहसिन भाई, मैं हवाले करना समात फरमाएं कि मनाने जश्न जरी का अली के घर वाले, के मनाने जश्न जरी का अली के घर वाले चले हैं जानिबे दरिया। अली के घर वाले बतौर खास आप भी सोना हो सकते हैं। शेर हवाले कर रहा हूं, दुआ चाहता हूं। अरे कनीज बन के चलो छोड़ दो फिजा। अब के कनीज बन के चलो तख्त छोड़ दो फिजा, तुम्हें बनाएंगे सोना। अली तुम्हें बनाएंगे सोना। अली के घर वाले कनीज बन के चलो छोड़ दो फिजा, तुम्हें बनाएंगे सोना। अली के घर वाले। शेर हवाले कर रहा हूं। ठीक है, एक नारा सलवात।
कनीज बन के चलो ताक छोड़ दो फिजा अमीर शाम की नींद अरे फकीर शाम की नींद उड़ी है ये सुनकर अरे फकीर शाम की नींद उड़ी है ये सुनकर उलट के आए हैं कूफा उलट के आए हैं कोफा अली के घर वाले बस उसको इरफान भाई अरे बस उसको छोटू भाई अरे बस उसको मश्क ही सौंपी थी जाने क्या होता बस उसको मश्क ही सौंपी थी जाने क्या होता जो मांग ले जो उससे मांगते दरिया अली के घर वाले। ये शेर मुझे बेहद पसंद है गुड्डू भैया, ये हमारे मौलाना खड़े हैं, अगर शेर पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा कि सफर में महमिल ज़ैनब नहीं है गौर से देख कि सफर में महमिल ज़ैनब नहीं है गौर से देख ये लेके निकले हैं काबा अली के घर वाले ये लेके निकले हैं काबा। अरे भैया देखिए इरफान भाई बहुत से आदेश हैं बेटा, अभी अब तो एक मतलब दो शेर भैया। इतनी वक्त मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि हमारे घर के कुछ अफराद हैं, मैं हवाले करूँ। अरे हैदर अरे हैदर अरे हैदर रफत भाई अरे हैदर 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 के आशिकों ने महफिल सजा सजा के जालिम को मार डाला, नारा लगा लगा हैदर बस आखिरी शेर और रहमत तमाम। अरे हैदर 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 काशिफ अरे हैदर 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 की दुश्मनी में ये हाल हो गया है कि तोते बना रहे कुरान रटा रटा के। हैदर हैदर अली शान आखिरी शेर। अरे गाजी 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 के दुश्मनों से यो भी लिया है बदला, कितने निकाह टूटे परचम दिखा दिखा गए। नारे हैदरी
کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لے. بھیا حوالے کر دے رہا ہوں. ارے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے, کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے, کہ روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازاں چلتے چلتے. دیکھیں حضرات پورے بند نہیں پڑھیں گے, صرف 2 بند. ارے توق و زنجیر, ارے توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید ہے تیری تباہی, جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. ارے سہیل بھائی, ارے جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. ابا سرکار, ارے کچھ قدم, ارے کچھ قدم ہر بڑا شے کی جانب, کچھ قدم شے بڑے ہو کی جانب, بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے. ارے بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے. محسن بھائی, گڈو بھیا, یہ شعر دیکھیے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص. ہاں کہ بولے اصغر, محسن بھائی, کہ بولے اصغر ہو مکے یا رن میں بابلے اتے ساتھ ورنا. ارے میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کر بلا چلتے چلتے, کہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے. یہ میری زندگی کا بہت بڑا شعر ہے سرکار. میں اس بھیا ٹافی اتنی وقت رک جاؤ. یہ شعر میری زندگی کا سب سے قیمتی. یہاں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں اتنی وقت جو میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. میرے حالات اس طرح کے نہیں تھے. میں شعر حوالے کر رہا ہوں, اگر اس کو پڑھتے ہوئے دم بھی نکل جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. شعر حوالے کر رہا ہوں. ارے خود کو روزے, کہ خود کو روزے, کہ خود کو روزے پہ جب شے کے دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا. آج کربو بلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے. عرفان بھائی میں بھی کھینچ دے رہا ہوں. کہ آج کربو بلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے
चलते, अरे सुन के अशआर चंदन तुम्हारे, वक्त भी रुक गया चलते चलते। इरफान भाई शुक्रिया। नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारा हैदरी, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। परवरदिगार जी बस ये इस आवाज में ऊपर नहीं कर पाएंगे, ये शोर जो है ये इन्हीं के नदीम भाई के। नदीम, मैं तमाम ज़ायरीन का, तमाम मोमिनीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब की जानिब से, और अदबतुल अब्बास और अदबतुल हुसैनिया का खुसूसी शुक्रगुजार हूँ, जिनकी तमाम तर मेहनतों की बुनियाद के ऊपर हम इस तरीके से इराक़ में जश्न सब्र व वफ़ा मनाते हैं। परवरदिगार तमाम ज़ायरीन की दिली हाजतों को पूरा करे। जैसे आज जश्न सब्र व वफ़ा बैनुल हरमैन आप सब शरीक हुए, कल इंशाअल्लाह जश्न बाबुल हवाइद हरम मौला अब्बास में अर्रहमान टूर एंड ट्रेवल्स की जानिब से मौलाना अता हैदर साहब और तमाम अर्रहमान टूर की जानिब से उसके तमाम अराकीन की जानिब से ये जश्न इंशाअल्लाह बरकरार होगा। सरदाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम हरम बाबुल हवाइज में आप सबसे शिरकत की गुजारिश है। मैं खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दफ्तर आयतुल्लाह उज़्मा शेख बशीर अन्नजफी साहब, खुदा उनको सलामत रखे। उनकी मेहनतें, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़तें हमेशा हम सब के शामिल हाल होती हैं। जितने भी, जिनके भी घरों में कोई मरीज है, जिसने भी दुआओं के लिए कहा है, उन सब की शिफायाबी और अपनी अपनी ज़ियारतों, इबादतों और हाजिरी की शरफ याबी और हाजिरी की कबूलियत के लिए मिलजुल के अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साम व फी कुल्ले साम वलियां व हाफिज़ां व कायदां व नासिरां व दलीलां व ऐनां हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। फिर या अली एक बार और शुक्रिया के साथ इस जश्न को आइंदा साल तक के लिए मुलतवी किया जाता है।